اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ پچھلی دفعہ ہماری سورہ یاسین ختم ہو گئی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، ہم پڑھیں گے سورہ صافات۔ یہ اٹھ کے کرنا پڑے گا، اٹھ کے نا، پھر آپ کھینچیں گی نا۔ اچھا، اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ یاسین میں یہ لفظ آیا تھا اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، ٹھیک ہے۔ اب اس سورت میں ہم پڑھیں گے، بار بار یہ لفظ پڑھیں گے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سلامتی ہو پیغمبروں پر۔ اور اس صورت میں ہم 9 نبیوں کی توحید کی دعوت اور ان کی خدمت کا تذکرہ پڑھیں گے۔ یہ 9 نبی، انہوں نے دعوت دی اور انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کیسا تعلق رکھا، ان کی خدمت ہم پڑھیں گے۔ اور اس صورت کے ہم اندر پڑھیں گے فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، تمام انبیاء اللہ کے مخلص بندے تھے۔ اور کچھ ہم لفظوں کا تکرار اس صورت میں پڑھیں گے، جیسا کہ ان میں سے ایک لفظ آیت یہ ہے الا عباد اللہ المخلصین، یہ اس صورت کے اندر 5 مرتبہ آئے گا، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ اور اس کے علاوہ کذالک نجزی المحسنین، یہ اس صورت کے اندر ہم 4 مرتبہ پڑھیں گے۔ اور من عبادنا المؤمنین 4 مرتبہ آئے گا، یہ سلام علی المرسلین یہ بھی 5 مرتبہ آئے گا۔ اچھا، یہ خوبیاں، یہ الفاظ، یہ آیتیں انبیاء کے لیے کہی جائیں گی۔ اور اس صورت کا انداز مختلف ہوگا، اس صورت کے اندر چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوں گی، ورنہ عام صورتوں کے اندر لمبی لمبی آیتیں ہوتی ہیں نا، اس صورت کے اندر چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوں گی۔ یہ سورۃ صافات انسان کو اپنی زندگی میں ڈسپلن سکھاتی ہے، لائن بنانا سکھاتی ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ فرشتوں کی تعریف کریں گے کہ وہ صف بناتے ہیں، تو صف بنانا اچھی بات ہے، یہ مسلمانوں کی خوبی تھی جو کہ غیر مسلم لوگوں نے یہ خوبی لے لی۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں اندر سورۃ صف بھی آتی ہے، ایک الگ سے سورت نا۔ ہاں، اچھا، اس سورت کا نزول جو ہے 6 اور 10 نبوی کے درمیان ہوا تھا۔ یہ صورت ایسی ہے کہ جو جیسے کہ قرآن مجید کے اندر مزید 4 اور صورتیں ہیں، جیسے کہ سورۃ زاریات آتی ہے، والزاریات ذرواً، جیسے کہ سورۃ عادیات آتی ہے، والعادیات ضبحاً، اور اس کے علاوہ سورۃ نازعات، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، یعنی واو قسمیہ کے ساتھ جو صورتیں آیات چھوٹی چھوٹی آتی ہیں۔ 3 صورتیں اور قرآن مجید میں ہیں اور ایک یہ صورت ہے۔ اس صورت کے اندر شروع میں ہی اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں کہ خالق کائنات دوبارہ پیدا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو قطار در قطار صفے باندھے حاضر رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمہ وقت حاضر رہتے ہیں خادمین بن کر فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے۔ فالزاجرات زجرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈانٹنے والے ہیں، یعنی جب کسی بستی پر عذاب کا حکم ہوتا ہے تو وہ فرشتے فوراً اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، پھر قسم ہے ان کی جو تلاوت کرنے والے ہیں ذکر کی، یعنی وہ فرشتے جو انبیاء پر وحی لے کر آتے ہیں، اللہ ان فرشتوں کی بھی قسم کھا رہے ہیں۔ ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا الہ ایک ہی ہے، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور تمام مشرقوں کا بھی وہ رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے مزین کر دیا ہے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ، وحفظا من کل شیطان مارد، اور حفاظت کے خاطر ہر سرکش شیطان سے۔ یہ موضوع ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ستارے اللہ نے آسمان پر کس لیے بنائے اور کس طرح شیاطین کو ان ستاروں کے ذریعے مارا جاتا ہے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، وہ سن نہیں پاتے فرشتوں کی باتیں،
وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانب، اور ان کو مار پڑتی ہے ہر طرف سے، یعنی جیسے کہ میزائل مارے جاتے ہیں ایسے ان کو جو شیاطین اوپر چڑھ کر بات سننے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ایسا ہر جانب سے مارا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ کہتے ہیں نا ہمارے موکل کچھ نہ کچھ جانتے ہوتے ہیں، جنات کو کچھ نہ کچھ پتہ چل جاتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانب، وہ جب اوپر سننے کے لیے پہنچ چڑھتے ہیں ان کو مار پڑتی ہے ہر طرف سے، دحورا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، بھگانے کے لیے اور ان کے لیے ایک دائمی عذاب بھی ہے، إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، سوائے اس کے کہ جو کہ اچک لے کوئی بات اور اس کا پیچھا کرتا ہے ایک چنگارا چمکتا ہوا۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا مَّنْ خَلَقْنَا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا وہ کچھ جو ہم نے پیدا کیا ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِینٍ لَازِبٍ، ان کو تو ہم نے پیدا کیا ہے ایک لیس دار گارے سے، یعنی انسان کو کس سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک لیس دار مٹی سے۔ بل عجبت ویسخرون، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ تعجب کرتے ہیں اس بات پر کہ دوبارہ کیسے اٹھیں گے اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں آپ سے نہیں ہے کچھ مگر یہ سب کچھ جادو ہی ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیسے ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پہلے زمانے کے جو آباء و اجداد تھے جو اتنا عرصہ ہو گیا ان کو فوت ہوئے کیا وہ بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ قُلْ نعم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تم بھی اٹھائے جاؤ گے، اور وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس وہ تو ایک زور کی ڈانٹ ہوگی اور پھر تم زندہ ہو کر دیکھنے لگ جاؤ گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا، اور تم کہو گے ہائے افسوس، ہائے ہماری شامت، هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، یہ تو آج بدلے کا دن آ گیا جس کی ہم نے تیاری نہیں کی۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اس وقت انہیں کہا جائے گا ہاں یہ ہے فیصلے کا دن، الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ، پھر حکم دیا جائے گا جمع کرو ان سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو بھی اور ان کو بھی جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے اللہ کے علاوہ، یعنی جن کی پوجا کیا کرتے تھے ان کو بھی پکڑو اور جو پوجا کرنے والے تھے ان سب کو پکڑو، اور ان سب کو کیا کرو؟ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا ان کو جہنم میں ڈال دو۔ فَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مسئولون، اور ذرا اب انہیں روکو تو صحیح، ان سے اب پوچھا جائے گا مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، تمہیں کیا ہو گیا، اب تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ دنیا میں تو ایسا ہوتا تھا جتھے کے طور پر بڑے محفلیں بنا کر بڑا غرور کیا کرتے تھے، اور ابو جہل کہا کرتا تھا دیکھو ہماری محفلیں کتنی آباد ہیں، آج ہم ترقی کر رہے ہیں، دیکھنا آگے بھی ہم ایسے ترقی کریں گے، ہمارے کتنی حمایتی ہیں، ہمارے کتنی ساتھی ہیں، اور تم ہو کہ تم اکیلے تن تنہا چند لوگ ہو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے قیامت والے دن ہم انہیں روکیں گے، انہیں کہیں گے آج تم اتنے بے بس کیوں ہو، آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے، آج تمہاری چودراہٹ اور تمہاری سرداری آج کہاں چلی گئی؟ بل ہم الیوم مستسلمون، اللہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ اس دن تو یہ بڑے فرما بردار بنے ہوئیں گے، چوں چڑا کیے بغیر جیسے فرشتے ہانکیں گے یہ چلتے چلے جائیں گے۔ یہ غرور، یہ تکبر، یہ گھمنڈ دنیا میں تو بڑا دکھاتے تھے، اس دن نہیں دکھائیں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھنے لگیں گے۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، کہیں گے تم ہی تو تھے آیا کرتے تھے ہمارے پاس بڑے رعب اور دبدبے کے ساتھ، یعنی یہ گفتگو عوام اور لیڈروں کی ہوگی، جو گفتگو وہ کریں گے اپنے بھٹکے ہوئے اور بھٹکائے ہوئے لوگوں سے، وہ ان سے کہیں گے تم ہی تو تھے بڑے سردار بندے تھے، اور ہم کہتے تھے ہم ہیں نا، ہم تمہارے سب کچھ سنبھال لیں گے۔ تو وہ کہیں گے قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تم ہی تو ہمارے پاس آیا کرتے تھے بڑے روب دبدبے کے ساتھ۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، تو وہ ان کے
ابا اور جن کے وہ پیروی کرتے تھے وہ ان سے کہیں گے نہیں نہیں، تم خود ہی نہیں ایمان لانے والے تھے، ہمیں قصوروار نہ ٹھہراؤ، تمہارا اپنا ہی قصور تھا۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، اور ہم پر تمہیں کوئی اختیار نہیں تھا، بلکہ تم تو خود ہی سرکش تھے، بلکہ تمہاری تو اپنی ہی نیتیں نہیں تھی، تم خود ہی نافرمانی کرنے والے تھے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ثابت ہو گیا، وہ کہیں گے اب ہم پر ہمارے رب کی بات اب ثابت ہو گئی، انا لذائقون، پھر ہم ان سے کہیں گے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، تو ہم نے تم لوگوں کو گمراہ کیا تھا، ہم خود بھی گمراہ تھے، یعنی وہ جو بڑے لیڈر بنتے تھے اور بڑے قوموں کو لیڈ کرتے تھے اور جاہل عوام کو غلط گمراہ کرنے والے جو علماء تھے وہ کہیں گے ہم تو خود ہی گمراہ تھے، ہمیں خود بھی نہیں پتہ تھا حق کا اور ہم نے تم لوگوں کو گمراہ کیا۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، یقیناً ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، یستکبرون، تو یہ تکبر کرتے تھے، کہتے تھے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی سفارشی چاہیے ہوتے ہیں۔ آج کل یہ علی حجویری کی دربار پر آپ دیکھیں یہ عرس میلہ لگا ہوا ہے، یعنی ہجوم ہے، رش ہے، عورتوں کا، بچوں کا، غریب کا، امیروں کا، سب کا، اور یہ 29 اگست تک یہ لنگر چلے گا، بے وقوف عوام پہنچے گی۔ اتنا تو اللہ کے دربار کے لیے بھی ٹائم نہیں نکالتے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کو پکاریں اور اپنے گناہوں پر شرمسار ہوں، اتنا تو اس کے لیے بھی ٹائم نہیں نکالتے۔ اللہ کہہ رہے تم تکبر کرتے تھے، تم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، تمہیں بھی ایسی باتیں چاہیے تھیں کہ جو سب کر رہے ہوں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، اور کہا کرتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک مجنوں اور شاعر کے خاطر چھوڑ دیں؟ مسئلہ یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں تھا، غیب پر ایمان نہیں تھا، اپنی کرسی، اپنی چودراہٹ، اپنے مفاد چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو چھڑوانا چاہتے تھے، ایک اللہ کے بن جاؤ، ایک اللہ کی خاطر اپنے سب کچھ چھوڑ دو، کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چودراہٹ، یہ سرداری، یہ روب، یہ دبدبہ، یہ اللہ کے خاطر چھوڑ دو، اللہ عزتیں دے گا، ایک اللہ کے بن کے تو دیکھو۔ لیکن وہ کہتے تھے کیا کریں ہم، ایک شاعر، ایک مجنوں کے خاطر اپنے اتنے عرصے کے آباء و اجداد جو نسل در نسل عبادت چلتی ہوئی آ رہی ہے، کیا اس کو چھوڑ دیں؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، اللہ کہہ رہے بلکہ وہ تو حق لے آئے تھے اور انہوں نے تصدیق کی تمام رسولوں کی۔ انکم لذائق العذاب العلیم، اب تمہیں یقیناً دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا، یعنی قیامت والے دن پیغمبروں کی تصدیق کریں یا حق بات کی تصدیق کریں اور کہیں یا اللہ اب ہم سچے مخلص مومن بن گئے، اللہ کہہ رہا ہے اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان لانے کا فائدہ کب ہے؟ آج زندگی میں گمراہی کی طرف نہ چلیں، گمراہ لوگوں کے پیچھے نہ چلیں، انسان دیکھے کہ حق بات کیا ہے، دین کیا ہے، میرے نبی نے کیا فرمایا، میرا رب کیا کہتا ہے، میرے قرآن میں کیا اللہ نے میرا اپنا تعارف کروایا۔ تو اس دن اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن سچ مان لیں گے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے انکم لذائق العذاب العلیم، اب تمہیں یقیناً دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ آج تو رزلٹ کا دن ہے، آج عمل کا دن نہیں ہے۔ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں بدلہ نہیں ملے گا مگر وہی بدلہ ملے گا جو تم عمل کرتے رہے۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے خالص مخلص بندے، چنے ہوئے بندے۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اس آیت کا تکرار ہوگا، إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ان آیتوں کا، ان قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان آیات کا تکرار کریں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے مخلص بندے، میرے چنے ہوئے بندے، اولئک لہم رزق معلوم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے پاس طے شدہ رزق ہوگا، مخصوص رکھا ہوا، اسپیشل اللہ رزق ان کے لیے چن کر رکھیں گے۔ مخلص کون ہوتا ہے؟
جو اللہ کے خاطر سب کچھ چھوڑ دے، پرواہ نہ کرے کسی کی بھی، اللہ کا بن جائے۔ کہتے ہیں نا ہمیں خالص چیز چاہیے، ملاوٹ والی نہ ہو، جو کہیں وہ ویسے کی ویسے، اس کی خوشبو، اس کا ٹیسٹ بالکل خالص ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے مخلص بندے جو مسلمان بنے تو جو میں نے کہا انہوں نے وہ کیا، اور جس سے میں نے روکا اس سے رک گئے۔ اپنی مرضی، اپنے خواہشات، لوگوں کو دیکھو لوگ کیا کہیں گے، ان باتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، ان باتوں کی پرواہ نہیں کی۔ میرے مخلص بندے چنے ہوئے، اور پھر میں بھی ان کے لیے اولئک لہم رزق معلوم، طے شدہ رزق میرے پاس ان کے لیے ہے۔ فواکہ وہم مکرمون، اور ان کے لیے میوے ہوں گے اور ان کی بہترین مہمان نوازی کی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہترین مہمان نوازی کی جائے گی۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، علی سرر متقابلین، وہ تختوں پر اوپر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ اللہ کا محبت کا انداز ہے۔ اللہ اتنے لاڈ اٹھائے گا، اتنے لاڈ کہ تختوں پر بٹھائے گا، تکیے لگائے ہوں گے، فارغ بالکل، بیٹھو باتیں چیتیں کرو۔ آج تمہیں کوئی ذمہ داری، نمازیں، قرآن، کوئی ذمہ داری، کوئی پابندی جنت میں نہیں ہے۔ جیسا دل چاہے بیٹھو، کھاؤ پیو۔ یطاف علیہم بکاس من معین، اللہ کہہ رہے گردش کر رہے ہوں گے ان پر خدام ایسے جو نفیس شرابوں کو پیالوں کے ساتھ لے کر پھر رہے ہوں گے۔ وہ شراب صاف شفاف بغیر کسی نشے کی ہوگی، یعنی وہ ایسی شراب نہیں ہوگی جو آج دنیا میں پیتے ہیں اور جس سے دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے۔ وہ شراب ایسے ہوگی جس کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی۔ بیضاء لذت للشاربین، بالکل سفید، انتہائی لذیذ پینے والوں کے لیے۔ یعنی وہ وجوہات جس کی وجہ سے آج دنیا میں اللہ نے شراب کو حرام کیا ہوا ہے، وہ خصوصیات جنت کی شراب میں نہیں ہوگی، وہ وہاں پر حلال ہوگی۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، اس میں ہی نہ ہی ایسی کیفیت ہوگی کہ سر چکرانے لگے، اور نہ ہی وہ اس سے بہکی بہکی مدہوش باتیں کریں گے، یہ کیفیت شراب کی نہیں ہوگی۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس ہوں گی نیچے نگاہ والی بڑی بڑی آنکھوں والی بیویاں، یعنی نظریں جن کی نیچے جھکی ہوئی ہوں گی، اور بڑی شرمیلی اور بڑی باحیا، جیسا کہ پہلے دور کی دلہنیں ہوتی تھیں۔ اب تو نہیں ہوتی نا ایسی دلہنیں، پہلے دور کی دلہنیں شرمیلی، گھونگھٹ نیچے کر کے بیٹھی ہوئی، نظریں نیچے کر کے بیٹھی ہوئی۔ اللہ کہہ رہا ہے جنت میں ایسی ہوں گی حوریں، ایسی ہوں گی بیویاں شرم و حیا والی۔ کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہوں چھپا کر رکھے ہوئے، بڑی بڑی آنکھوں والی، خوبصورت وائٹ، جیسا کہ اللہ نے یہ خوبصورت انڈے چھپا کر رکھے ہوں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کریں گے جنتی لوگ۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر ان جنتی لوگوں کی آپس کی بات چیت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا۔ یقول وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، وہ کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ وہ کہے گا وہ میرا ساتھی کہاں ہے جو میرا مذاق اڑایا کرتا تھا، ارے تم بھی اب دیندار بن گئے، تم نے بھی یہ نہیں کیا باتیں سیکھ لی، تمہیں کیا ہو گیا، اتنا تو نہیں دین میں سختی، تمہیں یہ کیا کیا نئی نئی باتیں تم نے سیکھ لی۔ تو وہ انسان جنتی کہے گا، آپس میں جنتی گفتگو کریں گے، میرا ایک ساتھی تھا وہ میرا بڑا مذاق اڑایا کرتا تھا، کہتا تھا تمہاری عقل میں یہ باتیں پوری اترتی ہیں، تمہیں صحیح لگتی ہیں کیا یہ باتیں، تمہیں کیسے یہ باتیں لگتی ہیں، جب ہم مر کھپ جائیں گے دوبارہ کیسے اٹھیں گے، اتنا عرصہ گزر جائے گا۔ تو وہ آپس میں یہ جب سوال جواب کر رہے ہوں گے، قال هل انتم مطلعون، کوئی کہنے والا فرشتہ یعنی اسے کہے گا کیا آپ تم انہیں جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو، یعنی اس ساتھی کا اب تمہیں بتائیں کہاں پر ہے وہ جو تمہارا دنیا میں بڑا مذاق اڑاتا تھا۔ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، وہ جو تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا آج تم جنت میں ہو اور تم دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ کہاں پر ہے، تو پھر فرشتہ اسے کہے گا اور پھر وہ جھانکے گا اور اسے دیکھے گا جہنم کے بیچ درمیان میں۔ آج بھی تو کیمرہ لگا کے دوربین لگا کے بہت دور کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، تو جنت میں جو جنتی شخص ہوگا جب وہ اپنے اس ساتھی کے بارے میں پوچھے گا جو میرا بڑا مذاق اڑایا کرتا تھا وہ کہاں ہے، تو فرشتے اسے دکھائیں گے کہ وہ دیکھو وہ جہنم میں ہے۔
قالت اللہ ان کے تلت الدین، تو وہ پکار اٹھے گا، اللہ کی قسم قریب تھا کہ وہ مجھے بھی برباد کر دیتا۔ وہ مجھے کہتا تھا آؤ چلیں شاپنگ کے لیے، آؤ چلیں اس محفل میں چلیں، میں ٹکٹ لے کر آیا ہوں، تمہاری کوئی ٹکٹ نہیں لگے گی، کوئی پیسہ نہیں لگے گا، بس صرف تم نے میرے ساتھ چلنا ہے، تمہیں میرا ساتھ چاہیے۔ تو وہ کہے گا شکر ہے میں اس کا ساتھ میں نے نہیں دیا، شکر ہے میں اس سے بچ گیا، میں نے اس کی عادات نہیں اپنائی، میں بال بال بچ گیا، میں نے اپنے دین کو اپنائے رکھا، اپنے دین اپنے ایمان کی حفاظت کی، شکر ہے میں اس کی باتوں میں نہیں آیا، میں نے تو آخرت کی تیاری کی، اور آج میرا انجام یہ ہے۔ اور اس کا انجام جب دیکھے گا کہے گا تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم قریب تھا کہ وہ مجھے بھی برباد کر دیتا اگر میں اس کی بات مان لیتا۔ ہوتے ہیں نا دوست ایسے، بہن بھائیوں میں ایسے ہوتے ہیں، گھر میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، خاندان میں ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تمہیں کیا پڑی ہے، تم کیوں کر رہی ہو، اچھا چھوڑو دیکھا جائے گا، ابھی تو جوانی ہے، اپنی بھی آخرت برباد کر رہے ہوتے ہیں اور الٹے الٹے مشورے بھی دے رہے ہوتے ہیں دوسرے کو۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اس وقت وہ جنتی کہے گا اگر میرے رب کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی تو میں بھی آج ان لوگوں میں سے ہوتا جن کو آج سزا مل رہی ہے، جو آج جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ہدایت پر آ جانا، نیکی کے راستے پر آ جانا، یہ خاص اللہ کا فضل ہے، اور جس کو اللہ چنتے ہیں اس پر اللہ اپنا خاص یہ فضل کرتے ہیں۔ تو وہ جنت میں شکر ادا کر رہا ہوگا۔ افما نحن بمیتین، تو کیا اب ہمیں یہاں پر موت نہیں آئے گی؟ الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، سوائے ہماری اس پہلی موت کے، اور اب ہمیں کوئی بھی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یعنی جنتی انسانوں کو فکر ہوگی کہ اب دوبارہ تو موت نہیں آئے گی، ایسا نہ ہو اب دوبارہ مر جائیں، یہاں سے نکال دیے جائیں۔ تو فرشتے انہیں کہیں گے نہیں، اب آپ نے یہاں پر نہیں مرنا، جو جنت میں چلا گیا اس کا پکا انجام وہی، اور جو جہنم میں چلا گیا اس پر بھی موت کبھی نہیں آئے گی۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یقین مانے کو یعنی کوئی پی ایچ ڈی کر لے، کتنا سال انسان جاب کرتا ہے، کتنا سال انسان کھاتا پیتا ہے، 20 سال 30 سال 40 سال، آخر 60 سال کے بعد انسان کو کیا ریٹائر کر دیا جاتا ہے۔ بزنس ہے، انسان جب بوڑھا ہوتا ہے کہتا ہے چلو بھئی اب سنبھالے کوئی اور، اب ہم کب تک کرتے رہیں۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو جنت میں چلا گیا، ہمیشہ کی اس کو کامیابی یہ مل جائے گی جو جنت میں چلا جائے گا۔ اچھا دنیا میں تو ہمیں کوئی کامیابی ملے تو ہم شیئر کر لیتے ہیں، لیکن جنت میں جو چلا جائے گا وہ اس کامیابی کو شیئر نہیں کرے گا، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو بھی نہیں شیئر کرے گا۔ وہ کہے گا مجھے جو انجام ملا مجھے اس انجام سے کوئی ہٹائے نہیں، بڑی محنتوں کے بعد مجھے یہ انجام ملا ہے، مجھ پر اللہ نے فضل کر دیا، مجھ پر رحمت کر دی۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، اس کو لگے گا جنت میں جانے کے بعد دنیا میں بڑی کمزوریاں، بڑی پریشانیاں، بڑے نقصان ہوئے، لیکن آج جو جنت میں آگے سارے نقصان پورے ہو گئے، بہت بڑی کامیابی مل گئی۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اللہ کہہ رہے ایسی ہی چیز کے لیے عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والوں کو، جنت کی فکر کرنی چاہیے، اس طرف سبقت حاصل کرنی چاہیے، اس طرف دوڑ لگانی چاہیے، جنت میں جانے کے لیے سبقت کرنے والوں کو، دوڑ لگانے والوں کو اس طرف جو ہے فکر کرنی چاہیے، ایسے اعمال کرنے چاہیے جو جنت میں لے جانے والے ہوں۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا مہمانی کے طور پر کیا یہ ذرا مہمان نوازی بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ زقوم کا درخت جو ہے بہت کڑوا ہوگا، اس کا پھل بہت کڑوا، اس کے پتے، اس کے ٹیسٹ، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زقوم کے درخت کا اگر ایک قطرہ بھی زمین پر ڈال دیا جائے تو سب چیزیں کڑوی ہو جائیں، کسی چیز میں ٹیسٹ نہیں رہے گا۔ اندازہ لگائیں، ہم تو باسی چیز نہیں کھا سکتے، ہم تو سونگتے ہیں اس میں سے اسمیل آ رہی ہے، ہم نہیں کھا سکتے ایک ٹائم کا دوسرے، یعنی اتنے ہمارے لاڈ، اتنے ہمارے نخرے، ہم کہتے ہیں ہم نہیں کھا سکتے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے سوچو تو صحیح تمہیں کیا کرنا چاہیے، اگر نہیں سوچو گے تو پھر تمہاری مہمان نوازی کس چیز سے ہوگی؟ زقوم کے درخت سے، اور زقوم کا درخت ایسا ہے کہ اس کا ایک قطرہ زمین پر ڈال دیا جائے سارے ٹیسٹ ختم ہو جائیں گے، ہر چیز کڑوی ہو جائے گی۔ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے اس درخت کو فتنہ بنایا ہے ظالموں کے لیے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ ایک درخت ہے جو جہنم کے تہ سے نکلے گا۔
یعنی آزمائش اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ظالموں کے لیے بنایا کہ کفار مکہ اور مشرکین مذاق اڑایا کرتے تھے، کہتے تھے کیسا ہوگا جہنم کے آگ، یعنی جہنم کی گہرائیوں میں آگ کے اندر درخت کیسے اگ سکتا ہے، زقوم کا درخت کیسے ہوگا؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو میں نے ظالموں کے لیے آزمائش بنائی ہے، میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ میں آگ کے اندر درخت کو اگا دوں۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، زقوم کا درخت تو ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ میں سے نکلے گا۔ یعنی ہم اللہ کے قوانین کو اصولوں پر نہیں آزما سکتے۔ دھوپ نکلی ہوئی ہوتی ہے اور بارش ہو جاتی ہے، اور کبھی اتنے بادل گرج رہے ہوتے ہیں بارش نہیں ہوتی۔ اللہ کی مرضی، اللہ تو کن کہے اور سب کام کر سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جہنم کی گہرائیوں میں میں زقوم کا درخت اگا دوں، میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ طلعها کانہ رؤوس الشیاطین، وہ زقوم کا درخت کیسا ہوگا؟ اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیاطین کے سر، یعنی جسامت اس کی غیر معمولی طور پر بہت بڑی اور بہت بھدی اور بہت بری ہوگی۔ ہوتے ہیں نا پتے بہت پیارے لگتے ہیں، کوئی چھوٹے پتے ہیں کوئی بڑے پتے ہیں، ان کی لائنیں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیاطین کے سر۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر وہ اس میں سے کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ یعنی جہنمیوں کو بھوک کی شدت اتنی ہوگی کہ وہ مجبور ہو کر، بھوک تو لگ رہی ہوگی نا، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے وہ زقوم کا جو درخت ہے اس کا پھل کھائیں گے۔ ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر اس کے لیے ان کے اوپر گرم پانی بھی ان کے اوپر ڈالا جائے گا، پینے کے لیے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ ثم ان مرجعہم الی الجحیم، پھر ان کا لوٹنا ہوگا جہنم کی طرف، یعنی یہ جہنمیوں کی مہمان نوازی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، ایسے انجام سے بچائیں، ایسی مہمان نوازی سے بچائیں۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا، یعنی باطل مذہب پر پایا، اور اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے باطل مذہب کو چھوڑا نہیں۔ آج بھی ہم دیکھیں نا پنجاب کے اندر گدی نشین 50 سے زیادہ ہیں، بلوچستان، سرحد، ان سب جگہوں پر الگ، جنہوں نے مزار بنائے ہوئے ہیں، گدیاں سنبھالی ہوئی ہیں، اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو سنبھالا ہوا ہے۔ فہم علی آثارہم یہرعون، تو وہ انہی کے لیے نقش قدم پر دوڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ کوئی آیا کلاس میں سے؟ کوئی آیا؟ دیکھیں ذرا۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور ان سے پہلے لوگوں کی اکثریت بھی گمراہ تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ہم نے ان میں اپنے خبردار کرنے والے بھیجے تھے، لیکن فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ، دیکھ لو کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جنہیں خبردار کیا گیا تھا۔ لیکن آگے إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے خالص بندے چنے ہوئے، انہیں اس انجام سے بچا لیا گیا تھا۔ اللہ ہمیں مخلصین چنے ہوئے بندوں میں شامل کر دے، ہمارا شمار مخلص بندوں میں ہو، جو اللہ کی فکر کرنے والے، اللہ کی خاطر اپنی قربانیاں دینے والے، اللہ کے خاطر اپنی خواہشات بنانے والے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اللہ تعالیٰ آگے تذکرہ کر رہے ہیں قوموں کا۔ ہم نے پکارا نوح کو، اور نوح فلنعم المجیبون، کیا ہی اچھے جینٹس کیا کہہ رہے ہیں؟ پارسل دینے آئے، وہ پارسل لے لیں، اس کو پیمنٹ کی، اسے کہیں دے دے پارسل، ہاں بس لے لیں۔ تو کیا ہی اچھا یہ ہماری وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہم نے پکارا، اور ہمیں پکارا تھا نوح علیہ السلام نے، تو کیا ہی اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں ہم۔ نوح علیہ السلام نے پکارا تھا نا کہ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، نوح علیہ السلام، اچھا، تو نوح علیہ السلام نے پکارا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے بعد کہا تھا کہ یا اللہ میں مغلوب ہو گیا، انہوں نے مجھے دبا لیا۔ تو نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو اس بڑے عذاب سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے اس کی اولاد کو بھی باقی رہنے والا بنایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے انہی کے بعد، اور ہم نے اسی پر بعد میں آنے والوں کو چھوڑا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح علیہ السلام پر
اور تمام جہانوں میں۔ اب ہم یہ میں نے آپ سے کہا تھا نا سلام بھی، اس کا بھی تکرار اس آیت میں آئے گا۔ تو نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، چونکہ یہ پیغمبر تھے، ان کے قوم کے عذاب کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور اس مختصر تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں، کیونکہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی، قوم نے مذاق اڑایا تھا، قوم ایمان نہیں لائی تھی، لیکن نوح علیہ السلام استقامت کے ساتھ جمے رہے، ایک اللہ کے بنے رہے، اللہ نے ان کو عذاب سے بچا لیا، اور پھر اللہ نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا سلام ہو، یعنی اللہ سلام بھیج رہا ہے چنے ہوئے نوح علیہ السلام پر۔ پوری قوم تھی، کتنی بڑی بستی تھی، کتنی بڑی آبادی تھی، لیکن قوم ایمان نہیں لائی، چند لوگ ایمان لائے، تھوڑے سے جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ نوح علیہ السلام پر اللہ کہہ رہے ہیں سلام ہو، اللہ رحمت بھیج رہا ہے، اللہ سلامتی بھیج رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اپنے محسنین کو، جو اسلام اور اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں، ایسے احسان کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ ہم نے عذاب سے بچا لیا، ہم نے اس طوفان سے بچایا نوح علیہ السلام کو، کشتی اللہ کے حکم سے اس پانی کے اندر چلنے لگ گئی۔ انہو من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا لاڈ دیکھیں، اللہ کی تعریف دیکھیں، اللہ کی گواہی دیکھیں۔ اللہ کہہ رہے وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ لوگ تو مذاق اڑاتے تھے، نوح کیا کشتی بنا رہے ہو، پانی ہے نہیں، کہاں چلاؤ گے کشتی، پہلے تم بہکی بہکی باتیں کرتے تھے، عجیب عجیب کام کرتے تھے، تمہیں دنیا کی فکر نہیں تھی، اور آج کشتی بنا رہے ہو، کب تک بناتے رہو گے، کتنا عرصہ بناؤ گے؟ لیکن نوح علیہ السلام کو جیسے اللہ کہتے تھے ویسے ہی کرتے رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا باقی سب کو۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور اسی کی جماعت میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے قلب سلیم کے ساتھ، یعنی ایسے دل کے ساتھ جو اللہ کو مطلوب تھا، ایسا دل جو شرک اور بدعات سے اور شیطانی حرکتوں سے پاک دل تھا۔ جو آج درباروں پر لگے ہوئے ہیں، عرس میلے ٹھیلے جو انہوں نے لگائے ہوئے، کاش وہ قرآن مجید پڑھیں، یہی تو نہیں پڑھتے، پھر ان کے دل قلب سلیم نہیں رہتے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ متوجہ ہوئے اپنے رب کی طرف قلب سلیم کے ساتھ۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جبکہ اس نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا تم لوگ کن چیزوں کی پوجا کرتے ہو، آئفکن گھڑے ہوئے معبود، آلہتن من دون اللہ تریدون، خود ساختہ بنائے ہوئے جن کو تم خود بناتے ہو، تم خود ان کو چاہتے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین، تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے بارے میں، پوچھا انہوں نے لوگوں سے، ابراہیم علیہ السلام نے۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر ڈالی ستارے پر، فقال انی سقیم، پھر کہا میں تو بیمار ہوں۔ یعنی اس وقت ہو سکتا ہے ستاروں کا علم صحیح ہو، ستارے کی طرف انہوں نے جان کے ایسا دیکھا جیسے کچھ سوچ رہے ہیں اور کچھ علم معلوم کر رہے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد بتا دیا تمام علوم غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کی طرف، اور دیکھ کر کہنے لگے فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، پھر وہ اس سے پھر گئے پیٹھ پھیرتے ہوئے، فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، پھر وہ چپکے سے ان معبودوں کی طرف آئے اور کہنے لگے ان معبودوں سے تم کھاتے کیوں نہیں، ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا تم بولتے نہیں۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر پلٹے ان پر ضرب لگاتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ سے۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ، تو وہ اس کی طرف آئے دوڑتے ہوئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑا۔ آج ہم نے بھی ہمارے دلوں میں جو بت بڑے بڑے بن گئے ان بتوں کو توڑنا ہے، اگرچہ ہم مزاروں پر نہیں جاتے، اگرچہ ہم قبروں پر نہیں جاتے، لیکن دل میں تو بہت بڑے بڑے بت ہیں نا، بہت سارے خواہشات ہیں، کوئی ہمارے طور طریقے، کوئی ہمارے رسم و رواج، ان کو ہم کہتے ہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑا اور ان سے سوال کیا تم بولتے کیوں نہیں، تم کھاتے کیوں نہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو آج ہمیں ایسا، یعنی ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ سعودیہ میں نا 2 بہت بڑے بت بن رہے ہیں، لات اور منات، اس پر اتنا پیسہ وہ لگا رہے ہیں،
کس لیے؟ اپنی تاریخ بتانے کے لیے کہ یہ بت ہوا کرتے تھے پہلے. کیا ضرورت تھی ان بتوں کی بنانے کی؟ تاریخ تو ویسے سب کو پتہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد ان بتوں کو توڑا، اور آج ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، جا رہے ہیں لوگ، سبھی لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ان کو اتنی آمدنی ہوتی ہے. اب وہ ان پیسوں کو کیا لگائیں، کریں کہاں لگائیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ بہت بڑے بت بنا رہے ہیں. ان کے نام بھی وہی رکھ رہے ہیں، لات اور منات، جو کہ نوح علیہ السلام کے دور میں تھے، اور پھر مشرکین مکہ نے بنائے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو آ کر توڑا، اور آج وہ بڑے بڑے بت بنا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ آئیں گے تو ان کو یہ تاریخ بتائیں گے. جو تاریخ ہے وہ ختم کر دو. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ، تو وہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے. قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے. ابراہیم علیہ السلام یعنی فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ، لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب دوڑتے ہوئے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، تمہیں کیا ہو گیا جن کو تم خود تراشتے ہو انہی کی تم پوجا کرتے ہو. حالانکہ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور جو کچھ تم بناتے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تم ان کے آگے کیوں جھکتے ہو. قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں سنی، بات نہیں مانی، بلکہ کہا اس کو مارو، اس کو سزا دو، یہ بولتا کیوں ہے، یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کیوں کہتا ہے. کہنے لگے بناؤ اس کے لیے ایک عمارت، پھر شعلہ مارتی ہوئی آگ میں اس کو جھونک دو، اس کو ڈال دو. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو اس طرح انہوں نے اس کے ساتھ ایک، اللہ کہہ رہا ہے، مکر کیا، ایک چال چلی. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا. اللہ نے آگ سے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، یعنی منجیکوں میں ڈال کر ابراہیم علیہ السلام کو سب لوگوں نے بڑے بڑے الاؤ آگ کے تیار کر کے اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا. والدین، ملک کا سربراہ، تمام لوگ، خاندان کے لوگ سب مل گئے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالیں، اس کا قصہ تمام کر دیں. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آگ سے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ہمارے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا. تو اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے ابراہیم کے ساتھ ایک چال چلی، ہم نے بھی ان کے ساتھ ایک چال چلی. یعنی اللہ کے مخلص بندوں کے ساتھ جو برا کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو عروج دیتا ہے، اور جو اس کو نیچا کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو نیچا کرتا ہے. ہمارے سامنے مثال یوسف علیہ السلام کی اور ان کے بھائیوں کی بھی ہے. ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اس آگ میں بالکل ہنستا مسکراتا محفوظ اللہ نے زندہ رکھا، بلکہ کہا اے آگ ٹھنڈی بھی ہو جاؤ، سلامتی والی، میرے ابراہیم کو ٹھنڈ بھی نہ لگے. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور اب اس نے کہا میں اپنے رب کی طرف جو ہے جانے والا ہوں، اور وہ میرا رب ضرور میری رہنمائی کرے گا. یعنی پھر ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر لی اس جگہ سے، جب تمام لوگوں نے جلایا، آگ میں ڈالا اور کوشش کی کہ جان سے ختم کر دیں. ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کر دی اور کہا میرا رب میری رہنمائی کرے گا. رب ہب لی من الصالحین، ابراہیم کی تعریف اللہ نے کیا کی؟ مخلص بندہ میرا یہ تھا. تو تعریف اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی پروردگار مجھے ایک صالح اولاد عطا فرما. ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہیں لیکن بڑھاپے میں بھی دعا کر رہے ہیں. اللہ نے اپنے مخلص بندے کی دعا کو قبول کر لیا. سوچیں پوری دنیا ایک طرف اکیلے جمے ہوئے ہیں کہ میرے رب نے مجھے شعور دے دیا تو میں ان بتوں کی کیوں پوجا کروں، میں کیوں معبود بناؤں. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم نے ان کو بشارت دے دی ایک حلیم و تبا لڑکے کی، اسماعیل علیہ السلام، جو کہ بہت سمجھدار تھے. ہے نا، انہوں نے کہا تھا نا کہ ابا جان وہ کریے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا. فبشرناہ بغلام حلیم، ورنہ بڑھاپے میں اولاد بگڑ جاتی ہے. بڑھاپے کی جو اولاد ہوتی ہے اکثر لوگوں کی بگڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ اتنے لاڈ اٹھاتے ہیں، اتنے لاڈ اٹھاتے ہیں کہ وہ بگڑی ہوئی اولاد ہوتی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ابراہیم کو فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک حلیم و تبا لڑکے کی خوشخبری دی. والدین نیک ہوں تو اولادوں کے اندر نیکی ضرور آتی ہے. فلما بلغا معه السعی، پھر جب وہ پہنچے بھاگنے دوڑنے کی عمر کو، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری،
اس نے کہا ہے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تو دیکھیے بتائیے اب آپ کی کیا رائے ہے، اب باپ بیٹے کی بات دیکھیے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے کہا ابا جان آپ وہ کریے جس کو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ بیٹے کو بھی پتہ تھا میرے باپ نیک انسان ہے۔ اولاد کو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ والدین کیسے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، مخلص ہیں، منافق ہیں، دھوکے باز ہیں، جھوٹی باتیں بنانے والے ہیں۔ اولادوں کو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ کریے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے۔ یعنی ہمارے تو بچے کھڑے ہو کر جانور کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، گھبرانے لگتے ہیں، گندی کارٹون بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ جبکہ بچوں کو بتانا ہے، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اسماعیل علیہ السلام کی سنت، ہم نے ان باتوں کو بتایا ہی نہیں ہوتا۔ تو بیٹے نے کہا اے ابا جان آپ کریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ مشکل کام تو ضرور ہے، زمین پر لیٹنا اور چھری کا چلانا، اپنے آپ کو ختم کرنا، لیکن کہنے لگے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر جب وہ دونوں پھر جب وہ دونوں فرما برداروں نے وتلہ للجبین لٹا دیا اس کو پیشانی کے بل، ونادیناہ ان یا ابراہیم، اور ہم نے اسے پکارا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ یعنی بڑھاپے کی اولاد، بڑی پیاری اولاد جس کو دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے لیا، ابراہیم علیہ السلام نے ایک بھی گلا شکوہ نہیں کیا، یا اللہ یہ تو میری بڑھاپے کی اولاد، اتنی تو دعائیں مانگ مانگ کے میں نے یہ اولاد مانگی، آج آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اس خواب کا تذکرہ ہی نہ کرتے بیٹے سے۔ انبیاء کو تو جو خواب آتے ہیں وہ سچے آتے ہیں، ہمیں جو خواب آتے ہیں وہ ہر خواب سچا نہیں ہوتا، انبیاء کو سچے خواب آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کو آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی، بیٹے کو بھی اللہ نے آزمایا۔ بیٹے نے کہا اے ابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ کریں جو اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے، اللہ ہمیں اس کا انعام دے گا۔ ان کو یقین تھا اس بات کا کہ جو اللہ قربانی مانگ رہا ہے، اگر ہم قربانی دیں گے اللہ ہمیں اس کا بدلہ ضرور دے گا، اللہ ہمیں اس کا انعام آخرت میں ضرور دے گا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت تک آزمایا جب تک چھری اٹھا کر چلا ہی نہیں، اور بیٹے کو بھی لٹوایا اللہ نے۔ ایسی بات نہیں کہ بیٹا بھی لیٹا نہیں، بیٹا بھی پورے فرما برداری کے لیے لیٹ گیا۔ اور والدین کی نیکی اولادوں میں ضرور آتی ہے۔ اللہ ہمیں بہت نیک والدین بنائے، اور پھر اس کے بعد ہماری اولادوں کو بھی ایسا فرما بردار اور نیک بنائے۔ یقین مانے آج کا دور کا بڑا یہ دکھ ہے کہ اولادیں نیک نہیں ہیں، برابر کے کھڑے ہو کر دو بدو بحث کرتے ہیں، اور والدین ہیں کہ بڑی امیدیں لگا کر کھڑے ہیں، کہتے ہیں پلاٹ بک جائیں، گھر بک جائیں، ہماری اولادیں اچھا اپنا فیوچر ضرور بنائیں، تعلیم حاصل کریں، بہترین سے بہترین تعلیم حاصل کریں۔ والدین آج قربانی دینے کو تیار ہیں، اور اولادیں ہیں وہ فرما بردار نہیں بننا چاہتے۔ تو اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ بھی لیٹ گئے۔ اللہ نے پھر فرشتوں کو فوراً بھیجا، کہا ابراہیم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم ضرور بدلہ دیں گے احسان کرنے والوں کا۔ یعنی ہمارا امتحان ہوتا ہے کچھ باتوں میں کہ ہم نیکی کے ارادہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی ارادہ پکا کر لیا، اللہ تعالیٰ نے چھری چلانے تک نوبت بھی لیا ہے لیکن وہ کام کروایا نہیں۔ اللہ نے فوراً فرشتوں کو حکم دیا جاؤ جنت سے مینڈے کو لے جاؤ اور اسماعیل کو اٹھاؤ۔ اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا دیا، اور اللہ فرشتوں نے فوراً نیچے، اور ابراہیم علیہ السلام کی تو پٹی بندھی ہوئی تھی، پٹی باندھ لی تھی، اور بیٹے نے کہا بجانا آپ پٹی باندھ لیں، یہ نہ ہو کہ جیسے آپ چھری چلانے لگیں اور آپ مجھے دیکھیں، آپ محبت میں پھر چھری کو پھینک دیں اور اللہ کا حکم پورا نہ کریں۔ آپ اپنی بھی آنکھوں پہ پٹی باندھے اور میری بھی آنکھوں پہ پٹی باندھے، دونوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی، نوبت نہیں ہے لیکن ارادے پکے۔ بعض دفعہ اللہ ایسا امتحان لے رہا ہوتا ہے کہ ہم ارادہ تو کریں نیکی کا، ہو سکتا ہے اللہ ہمارا امتحان نہ لے رہا ہو
لیکن ہمیں اللہ آزما رہا کہ ارادہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں بڑا مشکل کام ہے، کون کرے، کوئی کر ہی نہیں رہا، ہم کیوں کریں، بہت مشکل، اچھا دیکھا جائے، ہم ٹالتے رہتے ہیں نیکیوں کو۔ کسی بھی نیکی کو نہیں ٹالنا چاہیے، چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، وہ چھوٹی تو بڑی بن جاتی ہیں۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین۔ اللہ اس کو کہہ رہا ہے بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ اپنے بندے کی یعنی اس قربانی کی تعریف کر رہا ہے کہ بہت سخت امتحان تھا، لیکن انہوں نے پکے ارادے کیے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ ہم کریں گے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ذبح عظیم جو انہوں نے بڑی کی تھی، ہم نے یہ قربانی جو کی تھی، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے اس کو باقی لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے اس سنت کو باقی لوگوں کے لیے باقی رہنے دیا۔ سلام علی ابراہیم، سلام و ابراہیم پر۔ کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والے کو۔ یعنی آج تک ہم پیغمبروں کے نام کے ساتھ جو ہے سلام کا لفظ لگاتے ہیں، لیکن اللہ خود سلامتی کا لفظ کہہ رہا ہے، سلام علی ابراہیم، اللہ سلامتی بھیج رہا ہے پیغمبروں پر۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے ہم ایسے بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو کہ رہتی دنیا تک ان کے عمل اور ان کے ناموں کو زندہ رکھتے ہیں۔ آج ہم لوگ بھی تو اپنے ناموں کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے پلاٹ، بڑے بڑے گھر، بہترین خوبصورت چیزیں، نشانیاں، آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ کیا یاد رکھیں گی؟ وہ کہتے ہیں اٹھاؤ ان پرانی چیزوں کو باہر پھینکو، کوئی نہیں کسی کو یاد رکھتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ جیسے ہمارے ہاں بھی اعزاز کے طور پر توپوں کی سلامی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اللہ اعزاز کے طور پر پیغمبروں کے نام کے ساتھ سلام کا لفظ لگا رہا ہے انعام کے طور پر۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک یہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اللہ نے پہلی قربانی لی اسماعیل علیہ السلام کی۔ پہلے یہ بیٹا بھی بڑی مشکل سے ملا، قربانی اللہ نے مانگی، امتحان لیا اللہ نے، پھر اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں پورے اترے، اللہ کہہ رہے ہم نے پھر اس کو دوسرے بیٹے کی بھی خوشخبری دی۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے اسے بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی، ایک نبی جو صالحین، یعنی یہ بھی خوشخبری دی کہ ایک اور بیٹا ہوگا جو نیک ہوگا اور وہ بھی نبی ہوگا۔ اللہ کے لاڈلے مخلص بندوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے برکت نازل کی اس پر بھی اور اسحاق علیہ السلام پر بھی۔ ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ان دونوں کی اولادوں میں سے نیکوکار بھی تھے، اور ان دونوں کی اولادیں بھی نیکوکار تھیں، اور یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے نہیں تھے۔ وظالم لنفسہ مبین، مرنے کے بعد بھی اللہ ان مخلص بندوں کا ذکر کر رہا ہے آج۔ اس کے بعد آگے اللہ تذکرہ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان فرمایا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو اور ان کی قوم کو ایک سخت عذاب سے، ایک تکلیف والے عذاب سے۔ فرعون نے ان کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا نا، اللہ اس تکلیف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی پھر وہ غالب ہوئے، یعنی ایسی نجات ملی فرعون سے کہ دشمن ان کے سامنے غرق ہوا، اور ان کو اللہ نے زمین پر پھر حکومت اور اقتدار اور غلبہ دیا۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو ایک روشن کتاب بھی پھر دی، یعنی تورات بھی اللہ کہہ رہے ہیں پھر ہم نے ان کو دی۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ان دونوں کے طریقے پر ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والوں کو، کچھ اور لوگوں کو ہم نے ان طریقوں پر رکھا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ پر اور ہارون پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین، یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً الیاس بھی رسولوں میں تھے۔ الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے۔
اذ قال لقومہ الا تتقون، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم تقوی نہیں اختیار کرتے، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی وہی بت جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے انہی کے ناموں پر جو آج پھر بت بنائے جا رہے ہیں، تو وہ اس وقت ان سے کہہ رہے ہیں پیغمبر تم چھوڑتے نہیں بال کو، اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، یعنی اللہ جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، فکذبوہ فانہم لمحضرون، تو انہوں نے ان پیغمبروں کی باتوں کو جھٹلا دیا، اور اللہ کہہ رہے قیامت کے دن یہ سب کے سب حاضر کر لیے جائیں گے، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے خالص بندے، وترکنا علیہ فی الاخرین، اور انہی کے طریقے پر ہم نے بعد میں لوگوں کو رکھا، سلام علی الیاسین، سلام و الیاس علیہ السلام پر، انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو، انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، وان لوطا لمن المرسلین، اور یقیناً لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے، اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، جب ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو سب کو، الا عجوزا فی الغابرین، مگر وہ ایک بڑھیا جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی جو اللہ پر ایمان اور لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی۔ دیکھیں میاں بیوی ہیں، انجام اچھے نہیں ہیں، تو اللہ نے دنیا میں اگر ایک اللہ کے ساتھ نہیں جڑے تو اللہ نے آخرت میں ان کا انجام الگ الگ کر دیا، الا عجوزا فی الغابرین، سوا ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے، ثم دمرنا الآخرین، پھر اللہ کہہ رہے ہم نے پھر سب کو ہلاک تباہ کر دیا جو بعد میں پیچھے رہنے والے تھے، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور تم لوگ گزرتے ہو ان کے اوپر سے، ان کے کھنڈرات، ان کی بلڈنگوں، ان کی جگہوں کے اوپر سے، صبح کے وقت بھی اور رات کو بھی، افلا تعقلون، اللہ ان مشرکین مکہ سے، کفار مکہ سے کہہ رہے ہیں کیا تم عقل نہیں پکڑتے، عقل سے کام نہیں لیتے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ اللہ کی مشیت الہی، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں اللہ کی مرضی شامل جس میں ہو، اللہ کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ اور دکھاتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی قوم نے اتنا تنگ کر دیا تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو خود ہی کہہ دیا اب تم پر 3 دنوں بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا، جبکہ اللہ نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ اللہ کہہ رہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے، اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگ کر گئے کشتی بھری ہوئی کی طرف، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو انہوں نے کوڑا ڈالا تو وہ ہو گئے یونس علیہ السلام دھکیل دیے جانے والوں میں سے، یعنی یونس علیہ السلام جب بھاگ کر آئے، سمندر پار کر کے جانا چاہ رہے تھے کہ میں اس قوم کو چھوڑ دوں، اور ان کو بھی یقین تھا کہ اب ان پر عذاب آ جائے گا، انہوں نے سوچا کہ میں بچ کر یہاں سے سمندر پار کر کے دوسری طرف چلا جاؤں، اور جب وہ بھاگ کر آئے تو کشتی بھری ہوئی تھی، اس میں تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یونس علیہ السلام بھی اس میں بیٹھ گئے، لیکن عین جب درمیان میں پہنچے سمندر کے تو کشتی کا وزن زیادہ ہو گیا، تو ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جو اپنے مالک کو ناراض کر کے آئے اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا اچھا اب ہم کس کو کشتی میں سے نکالیں، ایک بندے کو نکالیں، اس کو سمندر میں پھینکیں، قرآن اندازی کرتے ہیں، انہوں نے قرآن اندازی کی، 3 دفعہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا، آخر انہوں نے یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ کی مشیت کچھ اور تھی، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو اس کو نگل لیا مچھلی نے اور وہ ملامت زدہ تھے، یعنی آسانی سے مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ اپنے اندر خود ہی اپنے آپ میں خفگی اور دقت محسوس کر رہے تھے، فلولا انہ کان من المسبحین، اللہ کہہ رہا اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو رہتے وہ اس کے پیٹ میں قیامت کے دن تک۔ لیکن یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بھی دعا کون سی پڑھی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ دیکھیں پیغمبر ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں اور قوم سے بھاگ کر آئے ہیں اس وجہ سے کہ یہ قوم نافرمان ہے، اللہ کی نافرمانی تھوڑی سی ہوئی کہ ان کو خود سے کہہ دیا کہ اب تم پر عذاب آنے والا ہے۔
اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کا اندھیرا، کوئی لائٹ نہیں، اس کے پیٹ کے اندر کتنا اندھیرا ہے، لیکن دعا کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے رب نے ان کی یہ دعا سنی کہ نہیں سنی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے قبروں پر جا کر مانگنے کی، کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی چھوٹے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی سیڑھیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سفارشی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام نے سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اندھیروں پر اندھیرا، لیکن رب کو پکار رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ تو تو پاک ہے اور میں ہی ظالموں میں سے ہوں، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر وہ یہ دعا نہ پڑھتے تو مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت کے دن تک۔ پیغمبر کو بھی دعا مانگنی پڑی، اور پیغمبر نے بھی دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں کرنی ہوتی ہیں، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو اپنی فریادیں سنانی ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہے، یا اللہ ہم گناہ گار، تو پاک ہے، تو اللہ کی مدد پھر آتی ضرور ہے۔ یونس علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ۔ کوئی صورتحال نہیں، کسی کو کیا پتہ یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے، لیکن اللہ کے علم میں، اور اللہ کے علم میں ایسا کہ اللہ نے اس مچھلی کو یہ حکم نہیں دیا، یہ آرڈر نہیں دیا کہ میرے یونس کو دباؤ، چبا جاؤ، کھا لو، نہیں۔ حدیث میں آتا ہے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور مچھلی بھی سمندر میں چلتی پھرتی رہی، محفوظ رکھا اللہ نے، حفاظت کی، کیونکہ یونس علیہ السلام اللہ سے مستقل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں پھر ہم نے ان کی حفاظت کی، اور پھر ہم نے مچھلی کو حکم دیا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، ہم نے ڈال دیا اس کو چٹیل میدان میں، اور وہ بیمار تھے، خستہ حالت میں تھے، یعنی مچھلی کے میدے میں رہنے کی وجہ سے رطوبت ان کے اوپر خاص کوئی محسوس ہونا شروع ہو گئی، یعنی جیسے ہم بھی پانی میں رہے نا، ہمارا جسم ایسا لگتا ہے گلنا شروع ہو گیا، تو ان کو بھی ایسا محسوس ہوا۔ اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا وَهُوَ سَقِيمٌ، اور وہ بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اس کے اوپر یقطین کا ایک پودا لگا دیا۔ یقطین ایسے پودے کو کہتے ہیں جو کسی تنے پر کھڑا نہیں ہوتا بلکہ بیل کی شکل میں ہوتا ہے، جیسا کہ کدو ہو جائے، تربوز اور ککڑی۔ یونس علیہ السلام سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، اللہ نے بیل لگا دی زمین کے اوپر کہ آسانی سے لیٹے لیٹے اس بیل سے اتار کر کچھ کھا لیں۔ یہ دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہم نے بڑے چلے کاٹ لیے، اب ہمیں کھانے کی ضرورت نہ پڑے، کھانا پڑے گا ہمیں۔ وہ بڑے نیک ہیں، وہ 1 سال تک انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے؟ یونس علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے چٹیل میدان میں وہ ایک بیل اگائی جس کو انہوں نے کھایا اور صحت مند ہوئے۔ یہ دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہم جو یہ نیکیاں بتاتے ہیں نا، وہ 1 سال تک نہیں کھاتے، وہ 1 سال تک سوئے نہیں، یہ کوئی نیکیاں نہیں ہیں۔ نیند بھی ہمارے جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور کھانا پینا بھی جڑا ہوا ہے ہمارے جسم کے ساتھ، یہ دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اللہ نے جوڑ دیا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، پھر ہم نے اس کو بھیج دیا 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف۔ اچھا، یہ جو لفظ آیا نا، پھر ہم نے اس کو بھیجا 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف۔ ہمارے ہندو پاک کلچر میں یہاں سے 1 لاکھ تسبیح نکالی گئی کہ 1 لاکھ دفعہ پڑھیں، 100 لاکھ دفعہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک، یعنی اللہ تذکرہ کر رہے کہ ہم نے پھر اس کو دوبارہ اس قوم کی طرف بھیجا جو کتنی تھی، 1 لاکھ تھی یا اس سے زیادہ تھی۔ لوگوں نے اس بات سے کیا نکالا، 1 لاکھ دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں۔ اتنی دفعہ پڑھنے کے بعد تو انسان کو خود بھی ہوش نہیں رہتا پڑھ کیا رہے ہیں۔ ہاں، تو اسی سے انہوں نے یہ نکالی کہ اپنی پریشانی، اپنی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے تب اللہ ہماری سنے گا جب ہم 1 لاکھ دفعہ یہ آیت کریمہ پڑھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات ہمیں نہیں بتائی، شعور کے ساتھ، قلب سلیم کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، کوئی تعداد اتنی زیادہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ یونس علیہ السلام کو اللہ نے پھر ان قوم کی طرف، ان لوگوں کی طرف بھیجا جو 1 لاکھ تھے۔ 1 لاکھ دفعہ نہیں کہہ دیا کہ پڑھا،
یونس علیہ السلام نے تو پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھا ہو، اس کی تعداد کا اللہ نے کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھتے رہے اور ہم نے پھر ان کی یہ دعا سن لی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ چاہے ایک دفعہ پڑھیں یا اس سے زیادہ اللہ سے مانگے دعا، لیکن تعداد کوئی مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں، یہ لوگوں نے خود ہی بنا لی۔ فآمنوا فمتعناہم الی حین، تو ایمان لے آئے اور ہم نے بھی پھر اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو پھر ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے پھر ہم نے زندگی ان کو دوبارہ دے دی۔ یعنی یونس علیہ السلام ایک واحد قوم تھے کہ ان پر اللہ نے عذاب کا ارادہ کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے توبہ استغفار کی، اور یونس علیہ السلام نے بھی اللہ سے بخشش کی یہ دعا مانگی۔ آیت کریمہ جو ہے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یعنی یونس علیہ السلام جب چھوڑ کر چلے گئے تو تمام لوگ اکٹھے ہوئے، ان کو جب پتہ چلا کہ یونس علیہ السلام ناراض ہو کر چلے گئے، تمام قوم کے لوگ اکٹھے ہوئے ایک میدان میں، اور پھر انہوں نے اللہ سے خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے جو عذاب کا ارادہ کیا ہوا تھا وہ عذاب ان سے ٹال دیا، اور پھر یونس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ سلامت دوبارہ ان کی اپنی قوم کی طرف بھیج دیا، دوبارہ وہ ان کو دعوت دینے کے لیے آ گئے۔ اس قوم کو بھی اور یونس علیہ السلام کو بھی دوبارہ زندگی ملی۔ لہذا اپنی اصلاح تو ساری زندگی کرتے رہنے چاہیے اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، چاہے آیت کریمہ کے ساتھ یا کسی بھی الفاظ میں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یہ ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ لوگ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اس کے تو جینز میں ہے، یہ یعنی کسی بھی کوئی برائی ہو نا، کوئی غصے کا تیز ہے، ٹھیک ہے، کسی کو اپنے پہ کوئی کنٹرول نہیں رہتا، کیا کہتے ہیں ان کی تو جینز میں ہے۔ ہم یہ قرآن مجید جتنا بھی پڑھتے ہیں یا جتنی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تو کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہہ دیں ان کے گھروں کے طریقے ہی ایسے، انہوں نے چینج نہیں ہونا، چینج کرنے کے لیے تو اپنے آپ کو بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے قرآن مجید ہمیں بار بار اسی بات پر تو ابھارتا ہے، دیکھو ان لوگوں نے ایسا کیا، تم نہ ایسے کرو۔ اگر تمہارے اندر ایسی عادات ہیں تو اپنے آپ کو چینج کر لو، اپنی اصلاح کر لو۔ یہی تو پیغام قرآن ہمیں دیتا ہے، بار بار قوموں کا تذکرہ کر کے، بار بار پیغمبروں کی تبلیغ ہمیں بتا بتا کر، دیکھو اپنے آپ کو تبدیل کر لو۔ تو اس بات کا پھر کیا تک بنتا ہے کہ یہ ہیں ہی ایسے، ان کی عادات ایسے ہیں، یہ بدلنے والے نہیں ہیں، ان کی جینز میں ایسا ہے، یہ باتیں سب غلط ہیں۔ چاہے دنیاوی تعلیم ہو، چاہے دین کی تعلیم ہو، چاہے قرآن کی تعلیم ہو، اپنی اصلاح کے لیے تو ہم بیٹھے ہیں، اور روزانہ اللہ ہمیں دعوت دیتے ہیں اپنے آپ کو تبدیل کر لو، اپنی اصلاح کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سچے دل سے توبہ کرو، تمام گناہوں کا اللہ کہہ رہا ہے میں معاف کر دوں گا، میں تمہیں مخلصین، میں تمہیں مومنین، میں تمہیں محسنین میں شامل کر دوں گا، پچھلی غلطیوں کا تذکرہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، توبہ استغفار کرنا ہے۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فاستفتہم، آپ ان سے پوچھئے، علی ربک البنات ولہم البنون، کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے، یہ تم نے کیسی تقسیم کی ہے؟ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا واقعی ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا تھا اور وہ اس کے گواہ ہیں لوگ؟ یعنی کہتے تھے ہمارے لیے تو بیٹے ہوں گے، اور فرشتے جو ہیں نا اللہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ کہہ رہے جب فرشتوں کو بیٹیاں بنایا تھا کیا تم اس وقت موجود تھے؟ کیا تم دیکھ رہے تھے؟ الا انہم من نفکہم لیقولون، خبردار یہ تو بہت بڑا جھوٹ گھڑ رہے ہیں، ولد اللہ، اور یہ جو بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، وانہم لکاذبون، اللہ کہہ رہے یہ بہت جھوٹے انسان ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے بیٹیاں پسند کر لیں بیٹوں کو چھوڑ کر؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس اس بات کا کوئی مضبوط دلیل ہے؟ فاتو بکتابکم من کنتم صادقین، اگر ہے تو لاؤ اپنی کتاب اگر تم دعوے میں سچے ہو۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور انہوں نے تو اللہ کے اور جنوں کے درمیان
نسبی رشتہ قائم کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتُ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور حالانکہ جنوں کو خوب معلوم ہے کہ وہ تو گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان باتوں سے لوگ یہ جو خود ہی جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، مخلص بندے جو شرک سے پاک، بدعات سے پاک، مشرکانہ عقائد سے پاک، اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، پس تم اور جن کو تم پوجا کرتے ہو، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، تم اللہ کے خلاف کسی کو بھی نہیں بہکا سکتے، إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ، مگر سوائے وہ جو خود ہی جہنم میں گرنے والا ہو، خود گمراہ ہونے والا ہو، خود شرک میں گرنے والا ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کو کیسے بچا سکتے ہیں جہنم سے؟ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، اور ہم میں سے کوئی نہیں مگر اس کے لیے ایک مقام مقرر ہے۔ اب یہ فرشتوں کی آپس میں نا باہم گفتگو ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں ہم جو ہیں اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، ہاں ہمارے لیے اللہ نے ایک مقام مقرر کیا ہے۔ کسی کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے روح قبض کرنی ہے، کسی کی ڈیوٹی ہے اس نے ہواؤں کو چلانا ہے، کسی کی ڈیوٹی ہے اس نے پیغام کو لے کر اللہ کا نیچے اترنا ہے، کسی کی ڈیوٹی ہے کہ فوراً کوئی بندہ کسی کی مدد کر رہا ہے، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، تم جاؤ میرے بندے کی مدد کے لیے۔ تو کہہ رہے وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر اس کے لیے اللہ نے ایک مقام، ایک ڈیوٹی مقرر کی ہوئی ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم تو سب کے سب صف باندھے کھڑے رہتے ہیں اللہ کے حضور، ہم کہاں سے اللہ کی بیٹیاں بن گئے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم سب کے سب رب کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ فرشتے نوری مخلوق ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم تو سب کے سب اللہ کی وہ فرشتے کہہ رہے ہیں ہم تو سب کے سب اپنے رب کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اگر ہمارے پاس بھی پہلوں کی کوئی نصیحت آتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ضرور ہم بھی اللہ کے مخلص بندوں میں سے ہوتے۔ لیکن اب جب آ گیا، وحی اتر آئی، دین آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، فکفروا، تو اللہ کہہ رہا ہے سب کے سب نے انکار کر دیا۔ فسوف یعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، انہیں خود پتہ چل جائے گا۔ جو انہوں نے قرآن کا انکار کیا، اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا، فسوف یعلمون، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں ان کو خوب علم ہو جائے گا، کیونکہ مرنے کے بعد تو سب نے اللہ کے پاس ضرور جانا ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہماری یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے ہم ان بندوں کے لیے جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے رہے ہیں، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ ان کی لازماً مدد کی جائے گی۔ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ نے اپنے اوپر نیک مومن بندوں کی مدد کرنا لازم قرار دے دیا۔ تبھی تو ہم روزانہ صبح اٹھ جاتے ہیں، تبھی تو ہم کھا پی لیتے ہیں، تبھی تو ہمیں اللہ نیکی کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں انہم لہم المنصورون، مجھ پر لازم ہے ان کی مدد کرنا۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً یہ ہمارا لشکر غالب رہے گا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان سے رخ پھیر لیجئے ایک وقت تک کے لیے، یعنی آپ ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ کیا سکھایا؟ اگر کوئی آپ کی بدتمیزی کرتا ہے، کسی کی بھی کوئی بدتمیزی کرتا ہے، تو اس کو جواب خاموش رہ کر دینا ہے، برابری کا مقابلہ نہیں کرنا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے رخ پھیر لیجئے ایک مخصوص وقت تک، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ وہ بات یعنی غلط ہوگی، ہم ان کو سیدھا کرتے ہیں نا، ذرا ہم ان کو جواب تو دیں کہ ہم ہیں کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو آپ اس کے جواب کا جواب نہ دیں، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، آپ کیا کریں؟ خاموش ہو جائیں، مجھ پر چھوڑ دیں۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ انہیں دیکھتے رہیں، ہم ہی ان قریب ہم بھی انہیں دیکھ لیں گے، آپ تھوڑا انتظار کیجئے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو جب وہ نازل ہوگا ان کے لیے میدان میں، اللہ کہہ رہے ہیں وہ پھر ان کی صبح بہت بری ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہیں اب خبردار کیا جا رہا ہے لیکن یہ اپنی اصلاح نہیں کر رہے۔
وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ۔ اے نبی، دوبارہ یہ آیت آئی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے رخ پھیر لیجئے ایک وقت تک کے لیے، آپ ان کو جواب نہ دیں ان کے کفر کا، ان کے انکار کا، لیکن آپ رنجیدہ بھی نہ ہوں، آپ فکر مند نہ ہوں، ہم خود ہی ان سے نمٹ لیں گے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ دیکھتے رہیے، ان قریب ہم بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب، وہ تو بہت عزت والا، اقتدار والا ہے ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت، اللہ کی مشیت، اللہ کی شان میں کمی نہیں ہوتی۔ لوگ اگر درباروں پر جا کر سجدے کر رہے ہیں، لوگ ان سے مانگ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں اس تمام شرک سے، ان فرسودہ خیالات سے میں پاک ہوں۔ سبحان ربک رب العزتی، اللہ کی ذات تو بڑی عزت والی، اقتدار والی ہے، اور ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ گھٹیاں باتیں کر رہے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو تمام رسولوں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دنیا میں لوگ پیغمبروں کو حق نہیں دیتے تھے، اللہ کبھی کسی کا حق رکھتا نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، ہم خود ان سے نبٹ لیں گے۔ تو اس صورت میں ہم نے پڑھ لیا مخلصین کا تذکرہ، مومنین کا تذکرہ، محسنین کا تذکرہ۔ تو یہ صورت ہماری ختم ہوئی۔ آگے صورت ہے صورت صاد، ٹھیک ہے۔ اس صورت کا بھی زمان نزول جو ہے وہ شروع کا ہی ہے، یعنی 4 ہجری، 6 ہجری، 10 ہجری سے پہلے یہ صورت بھی مکی صورت ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بیمار تھے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہیں کرتے تھے، آپ کے چچا ابو طالب کا بہت لحاظ کرتے تھے۔ تو جب انہیں کفار مکہ و مشرکین مکہ کو یہ اندازہ ہوا، بند کرنا تو بند کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ان کو اندازہ ہوا کہ ان کے چچا ابو طالب بیمار ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب چونکہ ان کے چچا بیمار ہیں، اب ان سے جا کر بات کرتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہا کرے۔ تو کفار مکہ کے جو سردار تھے، 25 سردار، 20 یا 25 سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور سفارش کی، کہا کہ چچا اپنے بھتیجوں کو سنبھالو، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہا کرے۔ اس نے فتنہ پھیلا کر رکھ دیا گھر گھر میں، اس نے میاں بیوی کو الگ کر دیا، اس نے والدین اور اولاد کو الگ الگ کر دیا کہ وہ اب مانتے ہی نہیں ہیں، ان پرانے خیالات کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے دیکھو یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ان کے سامنے کلمہ رکھتا ہوں، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو مانو، اس کے علاوہ کسی کو نہ مانو۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہنے لگے، میں نے ان سے کہا اس کلمے کو مان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، عرب کیا عجم بھی وہ تمہارے ساتھ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کلمے کو مان لو، اللہ کو سب سے بڑا جانو اور کسی کو بھی بڑا نہ جانو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چچا کے سامنے بھی یہ بات کہی اور ان سے کہا کہ دیکھو جب تم کلمہ مان لو گے توحید پر آ جاؤ گے، عجب کے عرب تو عرب، عجمی لوگ بھی وہ بھی تمہارے تابع ہو جائیں گے، اتنا تمہیں عروج مل جائے گا۔ تو یہ جو 20 کی 25 سردار آئے تھے پاؤں پٹکتے ہوئے چلے گئے کہ چچا نے بھی کوئی بھتیجے کو نہیں سمجھایا، ابھی تک بھتیجا وہی بات کر رہا ہے۔ تو ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی جس میں توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ اچھا، پچھلی صورت میں اب ہم اس کا پچھلی صورت کے ساتھ ربط دیکھتے ہیں۔ پچھلی صورت میں مخلصین، مومنین، محسنین، اللہ نے ان انبیاء کی خوبیاں بتائی تھیں۔ اب اس صورت کے اندر اللہ ہمیں اوابین، اواب ان پیغمبروں کا تذکرہ کریں گے۔ اواب پیغمبر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان کا تذکرہ کریں گے۔ اواب کا مطلب ہوتا ہے ہر حال میں، ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ عرب میں اواب اس اونٹنی کے بچے کو کہتے تھے جو صحرا میں ریت جب گرم ہو جاتی تھی، بچے یعنی اونٹنی کا وہ بچہ جو اپنی ماں کی طرف آ جاتا تھا، اس بچے کو اواب کہا کرتے تھے۔ تو اللہ اس صورت میں اواب کا تذکرہ کریں گے اور ان پیغمبروں کا، یعنی پچھلی صورت میں تو اللہ نے پیغمبروں کا تذکرہ کیا نا، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ اور ہارون کا، قوم لوط کا اور یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا سورۃ صافات میں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے تذکرہ کریں گے داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا اور ایوب علیہ السلام کا۔
اور اس میں کفار مکہ کی ضد، تکبر، ان کی ہٹ درمی، ان کے تکبر کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کریں گے، اور پھر ان کے سامنے اس صورت کے اندر 4 مرتبہ قرآن کا تذکرہ کریں گے اور ان سے کہیں گے یہ سارے جہان کے لیے فلاح کی بات ہے، تم مان لو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن کفار مکہ، مشرکین مکہ ضد، ہٹ درمی اور سرکشی کی وجہ سے ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اس صورت کو ہم دیکھتے ہیں، آغاز کرتے ہیں صورت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، لیکن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ غرور اور ضد میں مبتلا ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے۔ فنادوا ولات حین منات، تو عذاب الہی کے وقت وہ لگے چیخنے چلانے، حالانکہ اللہ کہہ رہے تب تو ان کا عذاب کا وقت آ چکا تھا۔ وعجبوا ان جاءہم منذر منہم، اور انہوں نے بڑا تعجب کیا کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آئے۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ تو ساحر ہے، یہ تو کذاب ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے تمہارے معبودوں کو بس ایک معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اتنے معبود ہونے چاہیے، کیونکہ کام بھی تو اتنے زیادہ ہیں۔ ان کا ذہن یہ بات قبول نہیں کرتا تھا کہ ایک اللہ کی ذات پوری کائنات کو سنبھال سکتا ہے۔ جب وہ بنانے والا خالق ایک اللہ ہے تو کیا سنبھال نہیں سکتا؟ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد، اور وہ چل پڑے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے کہ چلو جاؤ اور جمے رہو اپنے معبودوں پر، یقیناً اس بات میں ان کی غرض پوشیدہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20-25 سردار آئے، وہ چچا ابو طالب کے پاس آئے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ۔ جب چچا کے سامنے بھتیجے نے پھر بھی وہی بات کی کہ چچا اگر یہ کلمہ مان لیں تو سب لوگ ان کی بات مان لیں گے اور ان کو بہت ترقی اور عروج ملے گا مسلمانوں کو، تو وہ غصے میں اٹھے اور یہ کہتے ہوئے وانطلق الملأ منہم، اور چل پڑے وہ سارے سردار یہ کہتے ہوئے انمشو، چلیں یہاں سے، واصبروا علی آلہتکم، اور انہوں نے کہا اپنے معبودوں پر صبر کرو، اپنے معبودوں پر جمے رہو، انہی کی عبادت میں لگے رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، اللہ کہہ رہے ہیں ان کی اس بات میں ایک غرض پوشیدہ تھی، کیونکہ وہ اپنے عہدہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اپنی سرداری چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور یہی چیزیں وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور یہی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمائش رکھی۔ آپ کوئی عہدہ چاہتے ہیں، آپ پیسہ چاہتے ہیں، آپ مال چاہتے ہیں، آپ کسی اعلیٰ خاندان کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی ساری خواہشیں پورا کرتے ہیں، لیکن آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو۔ یقین مانو یہ جو علی حجویری کے دربار پر لوگ بیٹھے ہوئے نا، 29 اگست تک کتنے دن پتہ نہیں، یہ لنگر چل رہا ہے، یہ تماشا چلے گا، یہ بھی ایسے دیوانے ہیں کہیں گے نہیں ان داتا صاحب کو برا بھلا نہ کہو، وہ جھوٹے قصیدے ان کے منہ سے جو نکلیں گے، جبکہ وہ تو یہ بات کہہ کر نہیں گئے تھے کہ ایسا کرنا۔ تو یہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان ھذا لشیء یراد، جب وہ یہ کہتے ہوئے چلے اپنے معبودوں پر جمے رہے ہیں، ہم نے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، اللہ کہہ رہا ہے اصل میں ان کی غرض اصل میں کوئی اور بات تھی جو پوشیدہ تھی، اپنی چودراہٹ، اپنے سرداری، اپنا پیسہ، بڑا یعنی گدی نشین لوگوں کو جو پیسہ ملتا ہے مفت میں بیٹھے ہوئے عقیدت مند لوگ آ کر چوم رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، پیٹ نہیں کر رہے، بڑا نیک سمجھ رہے ہیں، اندر نیک ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ یہ سلسلہ ختم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے سارے سلسلے ختم کرنے پڑتے ہیں۔ ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ، ہم نے ایسی کوئی بات پچھلے دین میں تو سنی نہیں۔ وہ کہنے لگے ان ھذا الا اختلاق، یہ تو نہیں ہے مگر ایک گھڑی ہوئی بات۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کیا اسی پر نازل ہوا یہ ذکر ہمارے درمیان؟ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ میرے ذکر کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے۔ اللہ نے خود ہی جواب دے دیا۔ کفار مکہ نے جو اعتراض کیا نا، اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کیا یہی یتیم بچہ رہ گیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے نا، کیا یہی یتیم جس کے پاس پیسہ نہیں، جس کو یعنی وہ
دائیاں لینے کے لیے جاتی تھی نا، کسی دائی نے نہیں لیا، یہ تو یتیم ہے، میں کیا معاوضہ ملے گا؟ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، تو میں نے کہا اچھا چلو یتیم ہی ہے تو کیا ہوا، میں لے جاتی ہوں، کچھ تو ملے گا۔ پھر وہ دائی حلیمہ کہتے ہیں کہ میرا اس بچے کو لینے کے بعد میری سواری جو سب سے پیچھے تھی سب سے آگے ہو گئی، اور پھر وہ کہتی ہے کہ جو میرا بچہ دودھ پیتا تھا وہ دودھ نہیں آتا تھا، میرا دودھ بڑھ گیا۔ ہمارے گھر کے جو جانور تھے یعنی بکریاں، ان کا دودھ اترنا شروع ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ ایسا کرامت والا بچہ میں لے کر آئی، مجھے پہلے نہیں پتا تھا، میں تو یتیم، میں نے کہا چلو یعنی اس بچے کو یتیم سمجھ کر سب نے چھوڑا اور میں نے لے لیا کیونکہ مجھے کوئی بچہ نہیں ملا تھا۔ تو انہوں نے یہ اعتراض کیا، انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا یہی رہ گیا تھا آدمی ہم میں؟ ہم ہیں چودھری، ہم ہیں سردار، ہم ہیں پڑھے لکھے لوگ، ہمیں بڑی سوچ سمجھ بوجھ ہے، ہم سمجھدار لوگ، ہمیں اللہ نے کیوں نہیں چنا؟ بل ہم فی شک من ذکری، اللہ کہہ رہا ہے حقیقت یہ ہے، اللہ نے ان کی اس اعتراض کا جواب یہ دیا، یہ لوگ میرے ذکر کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے، بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ ابھی تک ایسا ہے کہ جو اتنی بحث کر رہے ہیں انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کہنے لگے اچھا کیا ان کے اختیار میں ہیں آپ کے رب کے رحمت کے خزانے؟ اللہ کہہ رہے ہیں اچھا ان کے اختیار میں ہیں اس رب کے رحمت کے خزانے، جبکہ رب کیا ہے؟ جو بہت زبردست اور بہت عطا کرنے والا ہے، جس کو چن لے نبوت کے لیے، جس کو چن لے رسالت کے لیے، کوئی اس سے کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے پاس ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس سب کی، کیا ان کے پاس اختیارات ہیں؟ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، اگر ہیں تو انہیں چاہیے کہ یہ چڑھ جائیں رسیاں تان کر آسمان پر، کچھ نہ کچھ تو دیکھیں، اپنا اقتدار اپنا اختیار استعمال کریں۔ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، اب اتنے ان کے اعتراضات کا جواب خود دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، یہ تو ایک چھوٹا سا لشکر ہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار مکہ، یہ مشرکین مکہ، یہ تو چھوٹی سی بستی ہے، یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں۔ ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ تو بہت بڑے لشکر تھے، قوم نوح، قوم عاد، قوم ہود، قوم شعیب، قوم فرعون، ہم نے اتنی بڑی بڑی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، یہ کفار مکہ، یہ مشرکین مکہ، یہ چند سردار، یہ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا یہ تسلی اس وقت دی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دور دور تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو فتح کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، مجنوں، دیوانہ، بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، خود ہی شاعری کر لیتے ہو، یہ اس وقت کا دور ہے۔ انہیں نہیں پتا تھا ہم ہجرت کریں گے اور پھر اللہ ہماری مدد کریں گے، کب وہ دور آئے گا؟ یہ اس دور میں اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں یہ چند لشکر، اس کو ہلاک کر دینا، تباہ کر دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، ہم نے تو بڑی قوموں کو تباہ کر دیا۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے، قوم عاد نے اور فرعون میخوں والوں نے۔ یہ میخوں والا جو لفظ ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ فرعون کے ایسی اتنی بڑی فوج اور اتنا زیادہ لشکر اپنے ساتھ لے کر چلتا تھا، ان کو ٹھہرانے کے لیے بڑے بڑے خیمے لگائے جاتے تھے جس کے اندر میخیں ٹھوکی جاتی تھیں، اور میخیں اٹھانے کے لیے بھی بہت زیادہ سواریاں ہوا کرتی تھیں۔ اللہ نے تذکرہ کیا میخوں والا، اور اس کے علاوہ یہ ظالم جابر سرکش متکبر فرعون، اللہ کہہ رہے یہ میخوں والی قوم یہ نہیں بچی، یہ فرعون نہیں بچا، یہ چند لوگ، یہ کیا میرے لیے کوئی مشکل ہے ان کو تباہ برباد کر دینا؟ یہ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں یہ تو بہت تھوڑا سا جتھا ہے، ہم نے تو بہت بڑی بڑی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، بہت مضبوط تھیں۔ اچھا یہ فرعون جس کا اللہ نے کہا نا میخوں والا، جو بھی اس کے خلاف، اس کے مرضی کے خلاف بات کرتا اس کو میخیں ٹھوک کر سب لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیتا تھا۔ اتنا اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی تھی، اتنا اختیار، اتنا اقتدار، اتنا روب دبدبا تھا۔ حضرت آسیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ توحید پر آ گئی، انہوں نے کہا میں تو موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی، میاں بیوی ہیں لیکن کہنے لگی جو میری آنکھ کھل گئی، مجھے یہ فرعون کے عالی شان محل نہیں چاہیے، ربی ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ مجھے تیرے پاس جنت میں محل چاہیے۔ انہیں پتہ تھا یہ وقتی ہیں،
60 سال 70 سال تک مزے اڑانے کے بعد پھر تباہی والا انجام. کہنے لگے رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے رب مجھے تیرے پاس جنت میں محل چاہیے، تیرے پاس جنت میں گھر چاہیے. یہ دنیاوی عیش آرام یہ تو وقتی ہیں، یہ تو ختم ہو جاتے ہیں، یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو تھوڑی دیر کا ہے. تو فرعون نے پھر آسیہ کے ساتھ کیا کیا؟ لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنایا، اپنی بیوی کے بھی ہاتھوں اور پاؤں پر میخیں ٹھکوا دی. سب لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنایا کہ جس نے اپنی بیوی کو نہیں چھوڑا وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا. کوئی فرعون کے خیالات سے ہٹ نہیں سکتا. انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو رب کہنے والا، اور لوگوں نے رب بنایا ہوا تھا. اور جو نہیں مانتا تھا، اس بات کو نہیں مانتا تھا، وہ اس کو سخت سے سخت سزا دیتا تھا. اللہ نے کہا وہ فرعون جو میخوں والا، یعنی اتنا اس کا شان تھی. وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور قوم سمود اور قوم لوط اور بن والے یعنی قوم شعیب، اولئک الاحزاب. اللہ کہہ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے لشکر، یہ ساری قومیں تباہ ہو گئیں. ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. آپ کو مجنوں، دیوانہ، ساحر، بہکی بہکی باتیں کرنے والے، خود سے شاعری کرنے والے. یعنی سوچیں اگر ایک انسان مخلص ہو لوگوں کے ساتھ، کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، اور لوگ آگے سے باتیں کریں منہ پر، اس کی بات نہ سننا، یہ جادو کر دیتا ہے. اس نے گھر گھر میں لڑائی ڈلوائی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ فتنے پھیلے ہوئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت امتحان. اللہ اس وقت بھی مدد تو کر سکتا تھا، ان صحابہ کرام کی بھی مدد کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے امتحان لیا. اللہ تسلی دے رہے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے چند لوگ، یہ چند بستی، یہ سردار، یہ چودھری، ہم نے اتنی بڑی بڑی قوموں کو تباہ کر دیا. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی اور وہ سب میری سزا کے مستحق ہو گئے. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ لوگ بھی اب منتظر نہیں ہیں مگر ایک صرف چنگار کے جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا. اللہ کا عذاب آئے گا اور کوئی رکے گا نہیں پھر وہ. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہمارا حصہ تو ہمیں جلدی دے دے یوم حساب سے پہلے. یعنی یہ مشرکین مکہ مذاق اڑایا کرتے تھے، کہتے ہیں ڈراتے رہتے ہو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، حساب لیا جائے گا. اب وہ سزا مل کیوں نہیں رہی ہے نا؟ جیسے ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، کہتے ہیں نا ابھی بڑی لمبی زندگی پڑی ہے. کوئی پکڑا تھوڑی اللہ نے، کوئی پکڑ نہیں آتی، بس اللہ کو پتہ ہی نہیں چلتا. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں جیسے لوگوں کو نہیں پتہ چلا، اللہ کو بھی نہیں پتہ چلا. جیسے اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی تھی، ایسے اللہ بھی ہمیں بھی ڈھیل دے دیتے ہیں. نافرمانی کرتے ہیں ہم، سرکشی کرتے ہیں ہم، منمانی کرتے ہیں ہم، اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں، اور ہم پرواہ بھی نہیں کرتے کہ اللہ رازق انتظار میں ہے کہ میرا بندہ پلٹ کے میری طرف آتا ہے کہ نہیں آتا، میری بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی تسلی، اصبر، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، بے صبری نہ دکھائیں، ہمت نہ ہاریں، دل برداشتہ نہ ہوں، مایوس نہ ہوں. اصبر، آپ نے صبر کرنا ہے، علی ما یقولون، اس پر جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. اور پھر صبر کی مثال اللہ نے دی. مثال کیا؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، آپ یاد کیجئے، آپ تذکرہ کیجئے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا، ذل عید، جو بہت قوت والا تھا. یعنی صبر کے، جیسے بعض لوگوں سے کہتے ہیں نا آپ صبر کیجئے، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صبر کرنے سے پہلے ذکر کا کہیں، اللہ کو یاد کریں. ٹھیک ہے نا؟ کسی کا بھی تذکرہ کریں. ان پر بھی یہ پریشانی آئی تھی، انہوں نے بھی بڑا صبر کیا تھا، اللہ نے وہ دن ان کے گزروا دیے. تو صبر کی تاکید کرنے کے ساتھ کوئی بھی مثال رکھیں. ہمارے اوپر بھی یہ پریشانی آئی تھی لیکن ہمارے وہ دن گزر گئے، اللہ تعالیٰ گزروا دیتا ہے. بیماری آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر صحت بھی دے دیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے صبر کی تاکید کرنے کے ساتھ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، ذکر کا کہیں، اور پھر ذکر جب آتا ہے تو پھر شکر کا بھی ساتھ کہیں، کیونکہ داؤد علیہ السلام بہت شکر کرنے والے تھے. جب ذکر بھی کریں گے اللہ کا اور شکر بھی کریں گے، صبر خود بخود آ جائے گا. لیکن صبر نہیں کیا جا رہا. اللہ کے ساتھ جڑیں، فوراً اٹھے نماز پڑھیں،
فوراً قرآن مجید کو کھولیں پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں اور اس کا شکر کریں۔ اللہ نے ہم سے زیادہ لوگوں کو بہت آزمایا، بہت آزمایا، بہت ہم سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ تکلیف میں ہیں۔ ہم اس وقت بڑے وہ ہو رہے ہوتے ہیں دل برداشتہ، آپ کو کیا پتہ ہمارے اوپر کتنے غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، کتنی بڑی تکلیف ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود ذَا الْأَيْدِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے داود کا ذکر کیجئے جو بڑی قوت والا تھا۔ انہو اواب، میں نے آپ کو کہا نا اس صورت میں ہم اواب لوگوں کا تذکرہ پڑھیں گے۔ پہلے داؤد علیہ السلام آ گئے، اور اواب کا میں نے کیا بتایا تھا؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو انابیت مل جاتی ہے۔ اواب عرب لوگ اس کو کہتے تھے جو اونٹنی کا بچہ صحرا میں اپنی ماں کی طرف پلٹ کر آئے۔ تو اواب بندوں میں سے وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، آپ کے سامنے مثال داؤد علیہ السلام کی، وہ بھی انہو اواب، ہر حال میں، یعنی داؤد علیہ السلام پر تو نعمتوں کی کثرت تھی، نعمتوں کی کثرت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اب ہم نے بھی صبر کرنا ہے، تو صبر کیسے کریں؟ صبر آسان ہو جائے تو ہم کیسے صبر کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ آپ پر اتنے جو الزام، حتیٰ کہ جب نبی نے دعوت دینی شروع کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو جہل کے بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا، وہ نکاح ختم کر دیے، وہ رشتے توڑ دیے، اتنے سخت آزمائش، یعنی معاشرے میں آپ کو برا بھلا کہہ کر لوگوں کو دکھایا جا رہا تھا، بات نہ سننا، یہ جادو کر دیتا ہے، ایسا اثر کرتا ہے، اس کے پاس بیٹھے اپنا بنا لیتا ہے، پتہ نہیں اس کو مفاد کیا اپنا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، اور ہم کیسے صبر کریں؟ صحابہ کی زندگی دیکھیں، صحابیات کی زندگی دیکھیں، ان کا حسن اسوہ حسنہ دیکھیں، ہمیں بھی صبر آ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، نہیں جلتا تھا۔ جب صحابیات نے، امہات المومنین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا خرچہ بڑھائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہہ دیا گیا رہنا ہے تو رہو ورنہ آزاد ہو جاؤ۔ جہاں مال کی زیادتی نہیں ہوگی اگر نبی کی زندگی میں رہے، اگر امہات المومنین بنی رہیں تو انہوں نے قربانی دی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے صبر کیجئے، صبر کی مثالیں دیکھیے، ہمت نہ ہاریں، دل برداشتہ نہ ہو۔ انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، ہم نے تو اس کے ساتھ پہاڑوں کو بھی مسخر کیا تھا، کس کے ساتھ؟ داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ اندازہ لگائیں انہو اواب، پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ ہمیں تو تھوڑا سا زیادہ مل جائے ہماری آنکھیں ہی بدل جاتی ہیں، ہم کسی کو پہچانتے، ہم نے نہیں غریب رشتہ داروں سے ملنا، ہم بہت مصروف ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، ہم کیا کسی کی رودادیں سنتے رہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں انا سخرنا الجبال، ہم نے مسخر کر دیے تھے اس کے ساتھ پہاڑوں کو، یسبحن بالعشی والاشراق، وہ تسبیح کرتے تھے شام کو بھی اور صبح کے وقت، والطیر محشورا، اور پرندے بھی سب کے سب جمع ہو کر، کل لہ اواب، اللہ کہہ رہے سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یعنی یہ پہاڑ اور پرندے داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر اپنی یعنی زبان میں اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف سب مل کر پڑھتے تھے۔ کتنا پیارا وہ سین بنتا ہوگا، زبور بیٹھ کر پڑھتے تھے، اور داؤد علیہ السلام کو زبور پوری یاد تھی۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، فن دیا، ہنر دیا، اقتدار دیا، حکومت دی، بادشاہت بھی دی اور نبوت بھی دی، کتنی خوبیاں ہیں، اور بہترین پڑھنے والے بھی تھے، اور بہترین اللہ نے آواز بھی دی، اور اللہ نے ان کو دانائی بھی دی، اور اللہ نے ان کو حکمت بھی دی، کتنی خوبیاں دیں۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمہ وفصل الخطاب۔ اچھا ہم نا داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا اس صورت کے اندر ایسے واقعہ پڑھیں گے جو قرآن مجید میں کہیں اور نہیں ہیں، بڑے منفرد واقعے ہیں۔
اب تک تو ہم یہی پڑھتے تھے اللہ نے ان کو یوں دیا یوں دیا یوں دیا. یہاں ہم داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہم اس طرح پڑھیں گے کہ اللہ ان کی خوبیاں بتائیں گے اور ان کی خوبیوں کے ساتھ ان کی ایک کمی کا تذکرہ کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کے اندر یہ کمی تھی، لیکن جیسے ہی انہیں احساس ہوا یہ فوراً اواب بن گئے، انہوں نے فوراً رجوع کر لیا. تو یہ تذکرہ ہم نے کہیں اور نہیں پڑھا. منفرد واقعے ہیں داؤد علیہ السلام کے بھی اور سلیمان علیہ السلام کے، جب ہم پڑھنے لگے ہیں. وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، اور ہم نے اس کو حکومت خوب مضبوط دی اور ہم نے اس کو حکمت بھی عطا کی، اور وفصل الخطاب، اور ہم نے اس کو فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بھی دی. دو ٹوک اپنے مخاطبین سے بات بھی کر لیا کرتے تھے. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا آئی آپ کے پاس خبر جھگڑنے والوں کی؟ اب یہی داؤد علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. داؤد علیہ السلام نے اپنا ایک محراب بنایا ہوا تھا، اپنے ایک جگہ بنائی تھی، جیسے ہمارے ہاں بھی لوگ اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، تو انہوں نے اپنی ایک جگہ بنائی تھی جہاں یہ بیٹھ کر عبادت کرتے تھے. عبادت کر رہے تھے، رات کا ٹائم تھا، اندھیرا تھا، تو اللہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. کیا آپ کے پاس دو جھگڑنے والوں کی خبر آئی؟ وہ مقدمہ جو داؤد علیہ السلام کے سامنے وہ لے کر آئے. اس تصور المحراب، جب وہ دیوار پھلانگ کر محراب میں داخل ہو گئے، داؤد علیہ السلام کے عبادت خانے میں، وہ تنہائی میں عبادت میں مصروف تھے، اچانک دیوار پھلانگ کر آپ کے حجرے میں آ گئے. ڈر جاتا کہ انسان نہیں ڈر جاتا کہ رات کے ٹائم کون دیوار پھلانگ کر آ گیا ہے. اور داؤد علیہ السلام عبادت کر رہے تھے، دو آدمی دیوار پھلانگ کر آئے. اس دخلوا علی داؤد ففزع منہم، جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پر تو داؤد علیہ السلام بھی ان کو دیکھ کر ڈر گئے کہ یہ رات کے ٹائم کون آ گئے، چور ہیں، ڈاکو ہیں، کون ہیں. اس سے پتہ چلا نبی بھی بشر ہوتے ہیں، وہ بھی ڈر گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے ہوتے. نبی کو نہیں پتہ چلا، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو خوبیاں دیں، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، لیکن غیب نہیں جانتے. غیب جاننے والی ہستی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کی ذات ہے اور کوئی نہیں. تو داؤد علیہ السلام بھی ڈر گئے. قالوا لا تخف، وہ کہنے لگے آپ ڈریے نہیں. خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے بعض نے، یعنی ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. خصمانی، ان دو جھگڑنے والوں نے داؤد علیہ السلام کو یہ کہا کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی ظلم کر لی. یعنی یہ دو بھائی ہیں جو دو جھگڑنے والے اپنی روداد، اپنا فیصلہ داؤد علیہ السلام کے سامنے رکھ رہے ہیں، اپنی بات بتا رہے ہیں. فحکم بیننا بالحق، آپ فیصلہ کر دیں ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ. ولا تشتت، اور آپ اسے ٹالیے نہیں، آپ ہماری بات پہلے سنیں، اگرچہ رات کا ٹائم ہی کیوں نہیں، اگرچہ آپ عبادت ہی کیوں نہیں کر رہے. وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور سیدھے راہ کی طرف ہماری رہنمائی کیجیے. اچھا، یہ دو جو بھائی تھے، اللہ نے ان دونوں بھائیوں کو آزمایا تھا. کس طرح آزمایا؟ وہ اپنا معاملہ جو داؤد علیہ السلام کے سامنے رکھ رہے ہیں، وہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ ان ھذا اخی، کہنے لگا ایک بھائی بولا یہ میرا بھائی ہے. ھذا لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، اس کے پاس 99 90 اور 9 99، ٹھیک ہے. لہو 99 90، وہ کہنے لگا اس کے پاس 99 نعجۃ دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس تو ایک دمبی ہے. فقال اکفلنیہا، اب یہ میرا بھائی جو 99 دمبیوں والا ہے یہ کہتا ہے اس کو بھی مجھے دے دو، میرے حوالے کر دو. وعزنی فی الخطاب، اور وہ داؤد علیہ السلام سے کہنے لگا اس نے مجھ پر غلبہ پا لیا، اس نے مجھے دبا لیا. بات چیت میں باتیں کیے جا رہا ہے، 99 میرے پاس ہیں، ایک تیرے پاس ہے، تیرے پاس ایک دمبی نے کیا کرنا ہے، تم مجھے دے دو. اب یہ مجھ پر حاوی ہو رہا ہے. داؤد علیہ السلام نے جو ہے کہا قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، داؤد علیہ السلام نے کہا اس نے تو ظلم کر دیا تیری ایک دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملا کے. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی. اچھا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، ایسے لوگ وقلیل ما ہم، تھوڑے ہی ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ مقدمہ جو ہے داؤد علیہ السلام کے سامنے انہوں نے رکھا. سمجھیے آپ کو کہ دونوں بھائیوں نے یہ کہا
کہ ایک بھائی نے کہا کہ میرے پاس ایک دمبی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. اب یہ کہتا ہے چونکہ میرے پاس زیادہ ہے، تم اپنی ایک دمبی بھی مجھے دے دو، میری 100 ہو جائیں گی، تم نے ایک دمبی کا کیا کرنا ہے. اللہ نے دونوں بھائیوں کو آزمایا، 99 والے کو بھی آزمایا اور ایک والے کو بھی آزمایا. ٹھیک ہے. اللہ یہ دنیا میں جو بھی دیتا ہے اللہ کی آزمائش کا طریقہ ہے. اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، اللہ کسی کو کم دیتا ہے. زیادہ والے کی بھی آزمائش ہے اور کم والے کی بھی آزمائش ہے. کثرت والے کی بھی آزمائش ہے اور کم والے کی بھی آزمائش ہے. کیونکہ ہماری فطرت کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اللہ کہہ رہے تمہارے اندر مال کی محبت میں نے بہت زیادہ ڈال دی ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. تم مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہو. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. تم مال کو جمع بھی کرتے ہو اور گنتے بھی رہتے ہو نا. ہم کہتے ہیں 99 ہیں، اب ایک رہ گیا، کیسے کریں؟ حرام کرنا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، ایک ہمیں مل جائے. ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ نے ہمیں 99 تو دیا ہوا ہے، اس سے ہماری زندگی اچھی گزر سکتی ہے. لیکن ہم اس میں پڑ جاتے ہیں، اور آئے ہرس، لالچ، طمع ہمارے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے اور ہم کہتے ہیں ہاں پورا ہو، زیادہ ہو. کیا ہو گیا؟ اتنی بڑی گاڑی ہے، دوسری بھی لے لیں نئی برانڈ کی، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی آ جائے، ایک سیٹ ہے دوسرا بنے. اللہ کہہ رہا ہے تمہارے دل میں نے مال کی محبت ڈال دی. ان دونوں شخصوں کو بھی اللہ نے آزمایا. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ مال کی کمی آزمائش ہے نا. ہمارے ذہنوں میں بیچارے آزمائے گئے. ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا مال کی آزمائش بھی، مال کی زیادتی بھی آزمائش ہے. ہم سمجھتے ہیں بیچارے آزمائے گئے، بیچاروں کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، کتنی سخت آزمائش آ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو بھی روکو اور مظلوم کو بھی روکو. صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول، نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم مظلوم کی تو مدد کریں، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے رکواؤ، اسے سمجھاؤ کہ ظلم نہ کرے. یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کیا پڑی ہے، اپنا سر کھائیں، خود ہی دیکھیں، خود ہی ڈیل کریں، ہمیں کودنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، رات کے ٹائم آئے. داؤد علیہ السلام نے یہ نہیں کہا مجھے کیا پڑی ہے، کیا تم لوگوں نے مجھے آ کر ڈسٹرب کر دیا، اور انہوں نے کہا آپ ہمارا فیصلہ کیجئے، آپ ہماری بات سنیے. تو یہاں اس دنیا میں اللہ نے آزمائش رکھی ہے. اللہ کے آزمائش کا طریقہ فرق ہے. کسی کو اللہ مال زیادہ دیتا ہے، کسی کو اللہ کم دیتا ہے. یہاں انصاف نہیں ہوتا، یہاں برابری نہیں ہے. دنیا میں اللہ کی تقسیم غیر مساوی ہے، اور اس غیر مساوی تقسیم میں اللہ کی آزمائش ہے. ہم سمجھتے پتہ نہیں ہمارا کیا کمال، ہم نے بچوں پر بڑی محنت کی، بڑا لائق بنایا، دیکھا ہم نے کتنا اچھا رشتہ ڈھونڈا، زندگی بن گئی. اللہ کہہ رہے کسی کو میں اگر آزما لیتا ہوں، اس دنیا میں میری تقسیم غیر مساوی ہے، ایک جیسی نہیں ہے. بعض لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، محنت ضائع ہو جاتی ہے، اور بعض لوگ محنت نہیں کرتے، اللہ فضل کر دیتا ہے. اللہ کہہ رہے یہاں پر انصاف نہیں ہے، انصاف قیامت کے دن ہوگا. یہاں پر جو 99 دمبیوں والا تھا اللہ نے آزمایا دونوں کو، اس کو 99 دمبیاں دیں اور اس کے پاس ایک دمبی تھی، لیکن 99 دمبیوں والا فیل ہو گیا. کس طرح فیل ہوا؟ حرص، لالچ، طمع، اپنے بھائی پر ظلم کر کے وہ ناکام ہو گیا اس آزمائش میں. ایسے ہم بھی ناکام ہو جاتے ہیں. ہمیں بھی بہت حسد آتا ہے، کیوں گئی ان کے پاس چیز، بچے کیوں لائق ہو گئے، اپنے پاؤں پر کیوں کھڑے ہو گئے. جل جاتے ہیں، یقین مانیں ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں. ہائے یہ تو ہم سے نیچے تھے، ہم اب ڈاؤن ہو گئے. ہم جن کو دینے والے تھے آج وہ ہم سے اوپر ہو گئے. ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا. اللہ ہمیں آزما رہا ہے. 99 دمبیوں والا ناکام ہو گیا اپنی آزمائش میں. اس نے حرص کی، اس نے یہ نہیں دیکھا میرے پاس 99 ہیں، اتنا زیادہ تو اللہ نے مجھے مال دیا ہوا ہے. وہ اس امتحان میں فیل ہو گیا. کس وجہ سے فیل ہو گیا؟ لالچ کر کے، لوٹ مار کرنا چاہ رہا تھا، وہ حرص کرنا چاہ رہا تھا. ایسے ہم بھی بڑے حریص ہوتے ہیں، ایسے ہم بھی بڑے لالچی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی کمبائن سسٹم میں بڑا ظلم ہوتا ہے. جو طاقتور ہے نا وہ کمزور پر ظلم کرتا ہے.
یہ 99 دمبیوں والا طاقتور تھا، وہ ایک والی پر بھی اس نے کہا یہ اپنی بات چیت میں مجھ پر غالب آ گیا۔ ہمارے گھروں میں یقین مانے کمبائن سسٹم میں بڑا ظلم ہوتا ہے۔ جس بہو کا، جس لڑکی کا میکے والے کمزور ہوں وہ دب کے رہے گی ساری زندگی۔ جو زیادہ جہیز لے کر آئے، جو گاڑی لے کر آ جائے کمبائن سسٹم میں، اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ہر مہینے راشن آتا ہے، اس کو انسان سمجھا جاتا ہے، اور جس کے پیچھے کوئی نہ ہو اس کو کمزور، اس کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر جس کو اللہ نے اختیار دے دیا گھر میں، جس کو اللہ نے طاقت والا بنا دیا، اس کا امتحان ہے تھوڑی دیر کے لیے، آیا وہ انصاف کرتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں میں انصاف کرتے تھے اور اللہ سے کہتے تھے یا اللہ دلوں کا رجحان، دل پر میں کیا کروں، انصاف کرنا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا، اللہ نے ہمیں طاقت والا بنا دیا، ہماری بات سنی جاتی ہے، اگر ہم بڑے ہیں گھر کے، ہمارا کمبائن سسٹم ہے، انصاف کو کبھی نہ چھوڑیں۔ چاہے کوئی کمزور ہے، چاہے کسی کو، بعض لوگوں کو نا بات بھی نہیں کرنی آتی ہوتی، ہماری خواتین ایسی ہوتی ہیں ان کو بات، اور بات بڑی اچھی بات کرتی ہوتی، ایسے مکھن لگاتی ہیں، ایسی گھیرتی ہیں طریقوں سے، ایسی بات چیت کرتی ہیں، اس کی بات پھر سنی جاتی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام جو ہیں، ان کے پاس یہ دو شخص آئے، انہوں نے یہ اپنی بات رکھی، اللہ نے آگے خود تذکرہ کیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو پیچھے ہے نا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور یقیناً بہت زیادہ مل جل کر رہنے والے، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہ سرکشی کر جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، زیادتی کرتے ہیں۔ بزنس کا معاملہ ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی آفس کا معاملہ ہو، مل جل کر اللہ کہہ رہا ہے جو بھی ہو وہ زیادتی کر جاتے ہیں۔ کوئی حق زیادہ لے لیتا ہے، کسی کو باری نہیں آنے دیتا، دوسرے کا حق کھاتا رہتا ہے، اپنے گفتگو کے ذریعے، اپنے جتھے کے ذریعے، اپنے پیسے کے ذریعے۔ اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں ایسا ہوتا ہے، مل جل کر رہنے والے لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے پر زیادتی کر جاتے ہیں، مگر آمنوا وعملوا الصالحات، مومن لوگ ایسے نہیں ہوتے، وہ انصاف کرتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تو دیکھ رہے ہیں، آج ہمارے پاس طاقت ہے، آج ہمارے پاس اختیار ہے، آج ہم گھر کے بڑے ہیں، آج ہماری بات مانی جا رہی ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، ہم نے پھر کمزور ہو جانا ہے، یہ اختیار، یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اچھا، یہ جو معاملہ ہوا، یہ جو دونوں شخص آئے داؤد علیہ السلام کے پاس، یہ بات چیت جب انہوں نے کی، داؤد علیہ السلام نے ان کی بات سنی اور کہا کہ بھئی 99 دمبیوں والے نے تو زیادتی کی ہے ایک دمبی مانگ کر۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی، یہ بات کرنے کے بعد وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، فوراً ہی داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ ہم نے اس کو آزمایا ہے۔ داؤد علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کثرت مال کی، ٹھیک ہے نا، عہدے کی، بادشاہت کی، نبوت، فن کی، علم کی، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے بہتات کی ہوئی تھی، اور ان کی بیویاں بھی بہت زیادہ تھیں۔ ان کے ذہن میں، یعنی اللہ نے یہاں پر ان کی برائی کا تذکرہ نہیں کیا، ویسے اللہ نے اس واقعے کو تذکرہ کر کے اللہ نے داؤد کے بارے میں ایسے ہی مبہم سی بات کر دی۔ لیکن اسرائیلی روایات سے جو صحیح روایت ملتی ہے، لوگوں نے تو بہت سی اسرائیلی روایات میں داؤد علیہ السلام کی برائیاں بتائیں، لیکن صحیح جو روایت ملتی ہے وہ یہ کہ داؤد علیہ السلام کی اس وقت 4 بیویوں کی، یعنی یہ نہیں تھی کہ پابندی، زیادہ بیویاں بھی رکھ سکتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی بہت ساری بیویاں تھیں، اور انہوں نے کسی ایک آدمی کی ایک بیوی تھی، ان کو وہ اچھی لگی، انہوں نے چاہا کہ اس کو بھی میں اپنی بیوی بنا لوں۔ اللہ نے ان 2 آدمیوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے بھیجا داؤد علیہ السلام کو کہ تم یہ زیادتی کر رہے ہو۔ جیسے ہی داؤد علیہ السلام نے ان 2 شخصوں کو یہ فیصلہ سنایا، وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، فوراً ضمیر ہر ایک کے اندر ہے، کلک کرتی ہے ہر بات کہ یہ بات صحیح ہے یا یہ بات غلط ہے۔ ہم ضمیر کی آواز سنیں یا نہ سنیں، دل میں آتی ضرور ہے یہ بات، زیادتی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، حق کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ اچھا تم نے کہی اور تم نے خود یہ بات کیوں نہیں عمل کی؟
وَظَنَّ داود انما فتنا، داود علیہ السلام کو گمان ہوا اللہ نے تو مجھے آزمایا ہے یہ مقدمہ بھیج کر ان دو شخص کا، اصل میں اللہ مجھے متنبع کرنا چاہتا ہے۔ فاستغفر ربہ، فوراً اپنے رب کا استغفار کیا، وخر راکعا واناب، اور گر پڑے رکوع کرتے ہوئے، اور اللہ کہہ رہے واناب، اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، انہوں نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اپنا محاسبہ کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اواب بن گئے۔ اللہ ہمیں داؤد کے ذریعے طریقہ سکھانا چاہ رہے ہیں، تم بھی اواب بنو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ فغفرنا لہ ذالک، اللہ کہہ رہے ہیں پھر ہم نے اسے معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک وہ ہمارے بہت مقرب بندوں میں سے ہیں اور ان کا انجام بہت اچھا ہے۔ جو بھی بخشش مانگتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے بخشش مانگنے کے استغفار کے برکات یہ ہوتے ہیں کہ جو بھی بخشش مانگتا ہے اللہ اس کو خاص قرب بھی دیتے ہیں اور اللہ بہترین انجام بھی کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں اب گناہ کر لیا اب کیا کریں، اب تو بخشش نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہہ رہے داؤد پیغمبر، اس سے غلطی، اچھا دیکھیں داؤد علیہ السلام نے حالانکہ غلطی کی ہی نہیں، صرف سوچا۔ آپ کو پتہ نا انبیاء کے اللہ فوراً اصلاح کرتے ہیں۔ ہمارے اندر بھی اللہ نے ایک رکھا ہوا ہے ضمیر جو ہمیں فوراً برائی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ کام غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے فوراً، داؤد علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی اور پھر ہمارے ہاں ان کا مقرب مقام ہو گیا اور اچھا انجام ہوا ان کا۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اور ہم نے کہا ہے داؤد اب ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، لہذا لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ دیکھیے کس کو آرڈر دے رہے ہیں اللہ؟ پیغمبر کو۔ اللہ نے ہمیں نہیں آرڈر دیے، ہم کیا منمانی کر سکتے ہیں؟ ہم بھی نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، دیکھو اپنی خواہش کی پیروی نہ کرنا، جو دل میں آئے جو اچھا لگے وہ نہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ بما نسوا یوم الحساب، اس وجہ سے کیونکہ وہ حساب کے دن کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں انبیاء کی بھی میں اصلاح کروا دیتا ہوں، حالانکہ ان کے دل میں صرف خیال آیا۔ ہم بھی اگر کوئی گناہ کریں، کسی پریشانی میں تکلیف میں مبتلا ہوں، ہمارے سامنے بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، ہمیں بھی کوئی نظر آتا ہے کہ جس کے ہاتھ نہیں، جس کے پاؤں نہیں، جو غربت سے مجبور ہیں، لیکن ہم سوچتے نہیں اللہ نے ہمیں ان سے اچھا رکھا ہوا ہے۔ ہم بھی تو اواب بنیں، ہم بھی تو اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، ہم بھی تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں تنہائی میں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ ہمیں ان سے کم کر سکتا ہے، لیکن اللہ ہمیں کہتا ہے کہ سنبھل جاؤ، مہلت دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سنبھلنے کی اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ختم ہوا۔ اب سلیمان اور ایوب علیہ السلام کا بھی بڑا پیارے واقعات ہیں جو ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، آمین ثم آمین۔